बुक 1 क्लिप 5 आवाज़ लुबाबा हैदर। मेरे तेवर देखकर जोसेफ अचानक संभल गया। वो कहाँ चली गई? मिस्टर सफदर, वो कहाँ चली गई? मेरे साथ आओ। मैं उसका बाजू पकड़कर कमरे में ले आया और दरवाज़ा अंदर से मुकफ़िल करके उसकी तरफ घूमा। वो बुज़दिल तो था ही, मेरा जारहाना रवैया देखकर बुरी तरह ख़ाइफ हो गया और मैं दिल ही दिल में शेखर पर लानत भेज रहा था। मुझे उससे इस खुदगर्जी और कमीनगी की तवक्को नहीं थी। मुझसे पहली झड़प के बाद वो कोई ख़तरा मोल लिए बगैर डैनी समेत साफ निकल गया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि औरत के मामले में इंसान किस हद तक गिर सकता है। तुम मुझे इस कमरे में बंद करके हिरासा नहीं कर सकते? जोसेफ हकलाते हुए बोला। मैं इस कमरे में तुम्हारी कब्र भी बना सकता हूँ, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब तुम मेरी टक्कर पर आओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा साथी बहुत जलील और कमीना था, लेकिन डैनी भी उससे कम नहीं थी। डैनी ने तुम्हें लाइल्म रखा और मेरा साथी मुझे धोखा देकर निकल गया। वो दोनों हमसे बचकर फरार हुए। अगर तुमने इस वजाहत के बाद भी इस मामले में मुझे घसीटने की कोशिश की तो मैं बेदरीक आखिरी इक़दाम तक कर गुजरूंगा। डैनी के बगैर मैं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा। मेरी सारी रकम उसी के पास थी। रकम? साफ क्यों नहीं कहते कि डैनी तुम्हारे लिए जीता जागता खजाना थी, बल्कि ब्लैंक चेक कहो, जब और जहाँ चाहा कैश करा लिया। वो चंद सेकंड तक मुझे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरता रहा, फिर बोला, मेरा सारा खर्चा वही उठाती थी, अब नेपाल तक तुम मेरा बोझ उठाओगे। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम इनकार नहीं कर सकोगे। ये ना समझो कि चरस के नशे में मैं कान और आंखें बंद कर लेता हूँ। वो पहली बार हंसा। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने अभी हॉल में देखा था, जब होटल वाले ने पुलिस से मदद लेने की धमकी दी तो चंद सेकंड के लिए तुम्हारा रंग उड़ गया था। वो मुस्कुरा कर कहने लगा। उसकी सारी काहिली उस वक्त मक्कारी में बदल चुकी थी। तुम ना हिप्पी हो और ना कानूनी तौर पर सरहद अबूर कर रहे हो। मैंने तुम्हें कई बार डैनी से बातें करते सुना था। तुम ये जानने के लिए बेचैन थे कि हम लोग बगैर पासपोर्ट के सारी दुनिया कैसे देखा है और अब नेपाल में कैसे दाखिल होंगे। इसका मतलब सिर्फ एक है कि तुमसे कोई बड़ा जुर्म सरजद हुआ है और तुम कानून से फरार होकर सरहद पार कर रहे हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं पूरी कहानी पुलिस तक पहुंचा दूंगा। डैनी मिले या ना मिले, तुम्हारी सारी ज़िंदगी ज़रूर अजाब बनकर रह जाएगी। मैंने सुना है यहाँ की पुलिस यूरोपीय मुल्कों की तरह मुहज़्ज़ब नहीं है। वो ना सिर्फ खुद पर काबू पा चुका था, बल्कि मुझ पर कामयाब वार भी कर चुका था। मैंने खून का घूंट पीते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अपनी दानिश में मैं एक शातिर स्मगलर और कामयाब कानून शिकन था, लिहाजा किसी हमपल्ला शख्स से जक उठाई होती तो रंज न होता। लेकिन उस हिप्पी ने जिस तरह मेरी दुखती रग पर हाथ डाला था, वो तजुर्बा मेरे लिए नया था। मैंने मसलहत के पेश नज़र उससे दोस्ती ज़रूर कर ली थी, लेकिन साथ ही ये फैसला भी कर लिया कि मौका मिलते ही उसे इस चालाकी पर यादगार सबक दूंगा। अगला दिन भी बेमकसद भटकते गुजर गया। जोसेफ को शायद मुझ पर पूरी तरह एतमाद नहीं था। वो हर वक्त साए की तरह मेरे साथ लगा रहता था। एक आध बार झल्ला कर मैं उसे उलझ भी पड़ा, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे किसी मामले में दखल नहीं देता, तो साथ लगे रहने में हर्ज ही क्या है। उसकी बात माकूल थी, लिहाजा मुझे ये निगरानी भी बर्दाश्त करना पड़ी। सरे शाम हम दोनों वापस लौट रहे थे तो किसी जानिब से एक जाहिल सूरत वाला लहीम शहीम आदमी नमूदार हुआ और जोसेफ के करीब आकर दबी जुबान में बोला, नेपाल। हम दोनों चलते चलते रुक गए। क्या ये नेपाल जाना चाहता है? उस उजड़ शख्स ने दबे हुए लहजे में मुझसे पूछा। जाना तो चाहता है, मगर सरहद अबूर करने का मसला है। मैंने भी सरगोशियाना लहजे में कहा, अकेला है या कोई लौंडिया भी है? वो मुझसे यूं बात कर रहा था जैसे मुझे जोसेफ का मुलाजिम समझ रहा हो। सिर्फ हम दोनों हैं। ईमानदारी से मेरा काम करने का वादा करो ना, तो कल ही बंदोबस्त हो सकता है। वो आंख दबाकर बोला, कोई काला धंधा? मैंने पूछा। उसने मेरी बात पर बुरा सा मुंह बनाया। उधर एक गाड़ी मौजूद है, खाली या कुछ माल के साथ। मालूम होता है पुराना पापी है। वो बड़बड़ाया। शक है तो गाड़ी झाड़ लेना, एक पुरानी डॉज स्टेशन वैन है। लेकिन क्या उधर से वापसी का भी इरादा है? नहीं। मैंने उसके लहजे से कयास करके हस्बे मंशा जवाब दिया। तो अभी मेरे साथ चलकर तस्वीरें बनवा लो, कल पासपोर्ट तैयार मिलेगा। तुम लोग चांद होटल के कमरा नंबर 3 में ठहरे हुए हो ना? ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। गोया यह मुलाकात इत्तेफाकिया नहीं थी, बल्कि हमारे बारे में पूरी छानबीन के बाद यूँ राब्ता पैदा हो गया था। मैं बरसों से इस मैदान का खिलाड़ी रहा था और खूब जानता था कि उस शख्स की पेशकश वाकई इतनी सीधी नहीं जितनी बज़ाहिर नज़र आती है। तुम तो शायद हमारा शिजरा तक छान चुके हो। दरअसल वो गाड़ी एक रियासत के जिला वतन की आबाई मिल्कियत है। वो खुद नेपाल में है और हुकूमत के अताब से बचने के लिए यहाँ से फ़रार हुआ है। हमने वो गाड़ी हासिल करके उस तक पहुँचाने का सौदा किया है।
मैं यहाँ पुलिस की नज़रों में हूँ, खुद गाड़ी ले जाने की कोशिश करूँगा ना तो धर लिया जाऊँगा। तुम्हें सरहद पार करने के लिए कागज़ दरकार है और मुझे आदमी। तुम्हारा काम बस इतना है कि नेपाल में बैरगंज पहुँचते ही एक शख्स तुम्हें मिलेगा। उसकी शनाख्त के बाद तुम्हें गाड़ी उसके हवाले कर देनी होगी, साथ ही अपने पासपोर्ट भी। यानी हम जाली कागजात पर सरहद अबूर करेंगे। हाँ, लेकिन वो इतनी महारत से तैयार होंगे कि कोई शुबा तक नहीं कर सकेगा। फिर वो हम दोनों को पेच दर पेच गलियों से एक तंग सी दुकान में ले गया, जहाँ एक दकीनूसी कैमरे समेत एक बूढ़ा शख्स मौजूद था, जिसने बारी बारी मेरी और जोसेफ की तस्वीरें उतार ली। अब तुम जाओ, सुबह 9 बजे चौक पर पहुंच जाना। रास्ते में मैंने जोसेफ को सारी तफसील सुनाई तो वो सोच में पड़ गया। खतरनाक सूरत वाले की कहानी गो हर एतबार से मुकम्मल थी, मगर मेरा दिल भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। अगले रोज सुबह 9 बजे वो शख्स स्याह रंग की डॉज स्टेशन वैगन समेत चौक पर हमारा मुंतजर था। गाड़ी बड़ी मेहनत से चमकाई गई थी, लेकिन साख्त के एतबार से वो दूसरी जंग अजीम ही की याद दिला रही थी। गाड़ी ही में उसने जाली पासपोर्ट वगैरह हमारे हवाले किए। मेरी तस्वीर वाला पासपोर्ट किसी मोहन लाल के नाम से था और जोसेफ की तस्वीर के नीचे एल्बर्ट सोनियो लिखा हुआ था। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम लोग बैरगंज पहुंचकर अरमल होटल में उस वक्त तक ठहरो जब तक मेरा आदमी तुम्हारे पास नहीं आता। वो गाड़ी के जरिए खुद तुम तक पहुंचेगा। उसकी पहचान ये है कि वो तुमसे मिलने पर सफ़ेद हाथी की खाल तलब करेगा। वो हम दोनों की जानिब से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहा था। बस्ती के वाहिद पेट्रोल पंप पर उसने टंकी भरवाई, अगले पिछले 6 पहियों की हवा चेक की, फाजिल पहिए को चेक किया और 200 रुपये चाबी समेत जोसेफ की तरफ बढ़ा दिए। आजकल सरहद पर ज़रा सख्ती की जा रही है, वहाँ ठंडे दिल से काम लेना। तेल पानी सब ठीक है, रास्ते में वक्त बिल्कुल ज़ाया मत करना। टायर पंचर हो जाए तो बनवाने की ज़रूरत नहीं, बदल कर बढ़ते रहना। जोसेफ ने इंजन स्टार्ट किया। मैंने हाथ लहराकर उसे अलविदा कहा और स्टेशन वैगन तेज़ रफ्तारी के साथ पुख्ता सड़क पर हो ली। मोतीहारी की आबादी ज़रा ही देर में पीछे रह गई और हम पुरपेच तंग सी पहाड़ी सड़क की ढलान पर चढ़ने लगे। कार का इंजन खासा जानदार था। हमें उम्मीद हो चली थी कि अब हम सरहद पार ज़रूर पहुंच जाएंगे। गाड़ी चक्करदार वीरान सड़क पर बढ़ी जा रही थी। रह रहकर मुझे ख्याल आ रहा था कि जोसेफ ने डैनी के फरार पर मुझे बहुत छिछोरे तरीके पर ब्लैकमेल किया है। कई मरतबा मैंने सोचा कि यहीं वीराने में गाड़ी रोककर उसे मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मसलहतन इस ख्याल को खैर बात कहना पड़ा। वो कितना भी बदतनीयत और मक्कार सही, मगर बुरे लम्हात में हम एक कश्ती में सवार होते और वो हर हाल में मेरा मुआविन साबित होता। मेरा यही इस्तदलाल उसे रास्ते में छोड़कर गाड़ी समेत फरार होने की राह में हायल रहा। दोपहर में जोसेफ ने स्टीयरिंग मेरे हवाले कर दिया और ख़ुद अपने चर्मी बैग से खुर्दनोश की चीज़ें निकालने लगा। मैं पहले ही शिकम सिर हो चुका था, इसलिए ड्राइविंग में ज़रा दुश्वारी महसूस हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक ट्रैफिक का कोई निशान नहीं था, जिसे देखकर मोड़ या ढलान वगैरह का कुछ अंदाज़ा हो सके, और इस लाइलमी की बिना पर गाड़ी कई मरतबा गहरी खाइयों में जाते जाते बची थी। जो शाम करीब आती जा रही थी, मेरी बेचैन नज़रें किसी आबादी की तलाश में दूर दूर तक भटक रही थी। मोतीहारी से निकलने के बाद हमें सिर्फ एक छोटी सी बस्ती मिली थी, या रास्ते में मुखालिफ सिंध से आने वाली 2 जीपें नजर आई थीं, वरना ताहद्दे नज़र संगलाख चट्टाने या खुदरो जंगल बिखरा हुआ था। जूं हम बुलंदी पर पहुंच रहे थे, खतरनाक मोड़ बढ़ते चले जा रहे थे। हर 20-25 गज के बाद सड़क अचानक कोई नया जाविया इख्तियार कर लेती थी, इसीलिए मैंने रफ्तार बहुत सुस्त रखी हुई थी। सूरज गुरूब होने से ज़रा देर पहले जोसेफ ने एक बुलंद टीले पर कोई बच्चा बैठा देखा और एकदम चीख पड़ा, यहाँ कोई आबादी ज़रूर होगी। ये बड़ी ख़तरनाक जगह थी। हमारे बाएं तरफ खड़ी पहाड़ी और दाएं तरफ अथाह खड्ड। गाड़ी पार्क करने की सूरत में ये ख़दशा भी था कि कहीं कोई दूसरी गाड़ी से टक्कर ना मार दे। इसीलिए मैंने गाड़ी रोककर जोसेफ को नीचे उतारा ताकि वो ऊपर जाकर बच्चे को रोके और ख़ुद गाड़ी लेता हुआ आगे चला गया, ताकि उसे किसी मुनासिब जगह पर रोक सकूं। काफ़ी आगे जाने के बाद बाएं तरफ गाड़ी सड़क से उतारने की जगह नज़र आई तो मैंने स्टेशन वैगन वहीं रोक दी और दरवाजे मुकफ़िल करके वापस चल दिया। जोसेफ उस सुर्ख सफ़ेद बच्चे को सड़क पर ही ले आया था और अब मेरी तरफ चला आ रहा था। ये साला मुझे को अजूबा समझ रहा है। उसने मुझे देखकर हाँक लगाई। वो बच्चा करीब आया तो मैंने उसके गाल थपथपाए और प्यार से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो उधर। लड़के ने पहाड़ों पर इशारा करते हुए कहा, मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मेरा गांव नज़र आता है। चलो, मैंने उससे कहा। वो बच्चा किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ नुकीले पत्थरों और चट्टानों पर कदम जमाता पल भर में ऊपर जा पहुंचा और हम काफ़ी देर की मेहनत के बाद वहां पहुंच सके। जोसेफ को हाँफता देखकर उसकी मासूम आंखें चमक उठी और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर हंस पड़ा। मैंने वहीं खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी किसी बस्ती के आसार नजर नहीं आए। वहाँ हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ बिखरे हुए थे। तुम्हारी बस्ती किधर है बेटे?
میں نے اس بچے سے پوچھا، لیکن وہ بدستور منہ دبائے ہنستا ہی رہا۔ کیا بات ہے، ہنسے کیوں جا رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ اس کی مونچھیں کسی چوہے کی دم کی طرح ہل رہی ہیں۔ وہ بمشکل کہہ سکا۔ میں نے جوزف کی طرف دیکھا تو اپنی مسکراہٹ بھی نہ روک سکا۔ منہ پھاڑے کسی بیل کی طرح وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اور ہر سانس کے ساتھ اس کے ہونٹوں کے گوشے کے نیچے لٹکتی ہوئی مریل مونچھیں پھڑپھڑا کر رہ جاتی تھیں۔ اچانک کسی جانب سے 3 آدمی ابھرے اور ہمیں حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر گھیرے میں لے لیا۔ وہ بچہ بھی اچھل کر ان کے پاس جا پہنچا تھا۔ اس کی ہنسی اچانک ختم ہو چکی تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ جوزف پوری قوت سے چیخا۔ خاموش! ان میں سے ایک نے اپنی رائفل کی نال جوزف کی طرف اٹھا دی۔ اس کے ساتھی کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہم بلا وجہ خون خرابہ نہیں کرتے، رائفل والا تیز آواز میں بولا۔ خاموشی سے ساری نقدی اور قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کر دو اور رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ ہولیوں سے ہی قذاق لگ رہے تھے، لہٰذا اس حکم پر مجھے زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ ہاں، اس بات کی حیرت ضرور تھی کہ انہوں نے بچے کے ذریعے پریشان حال مسافروں کو پھانسنے کا کس قدر مؤثر نفسیاتی حربہ اختیار کیا تھا۔ ہم لوگ غریب سیاح ہیں، تمہیں 150 کے علاوہ ہمارے پاس سے کچھ نہیں ملے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رائفل والے کے اشارے پر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور ذرا ہی دیر میں اس نے میری کمر پر ایک دوپٹے کے ذریعے بندھے ہوئے 1700 روپے نکال لیے۔ میرے بعد وہ جوزف کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس گمنام محسن کے دیے ہوئے وہی 200 روپے تھے۔ یہ 200 روپے تو چھوڑ دو، ہمیں نیپال تک پہنچنا ہے اور اس رقم کے سوا پیٹرول تک کے لیے دھیلا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، میں نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ وہ رائفل تانے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں کسی کی آمد کا انتظار ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیچے سڑک والی سمت سے ایک اور شخص ان میں شامل ہوا۔ گاڑی میں تنبورہ اور کھانے کا سامان ہے، اس نے رائفل والے کو رپورٹ دی۔ جوزف کا ستار اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ ان کو 200 روپے واپس کر دو، رائفل والے نے اپنے آدمی سے کہا، اور مجھے 200 روپے واپس کر دیے گئے۔ اب نیچے اترو اور دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ تم نے رقم تو چھین ہی لی ہے، ہمارے ساتھ ایک مہربانی اور کر دو، میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اسے خاموش پا کر مجھے ہمت ہوئی اور میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ رات سر پر آ چکی ہے، یہ راستہ ہمارے لیے نیا اور بہت خطرناک ہے۔ اگر تم رات بھر کے لیے ہمیں سایہ مہیا کر سکو تو بڑا احسان ہوگا تمہارا۔ جان کی سلامتی چاہتے ہو تو سورج ڈھلنے سے پہلے ہمارا علاقہ چھوڑ دو، ورنہ یہ خونی پہاڑ تمہیں بھی چاٹ لیں گے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بہت خوش آمدید کی، لیکن بے سود۔ ہمیں وہاں سے روانہ ہونا ہی پڑا۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان چھوڑ دیا تھا۔ جوزف کا ستار ہمارے سامنے ہی اس مجرم زادے کے حوالے کر دیا گیا تھا جس نے ہمیں فریب دے کر ان کے جال میں پھنسایا تھا۔ کس قدر چالاک بچہ تھا وہ، جوزف بولا۔ عمر میں تم سے بہت بڑا ہوں، تم اس بچے سے بہت بڑے ہو، مگر ہم تینوں کی ذہنی عمر ایک ہی ہے۔ بس چند برس اور ٹھہر جاؤ، پھر بچے ماں کے پیٹ سے مجرم بن کر پیدا ہوں گے اور ہمارا تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ سب مفروضات ہیں۔ 10 سال کی لڑکی لاکھ زور لگا لے، کبھی ساس نہیں بن سکتی۔ میرے لیے تو اس بچے سے مقابلے کا تصور ہی توہین آمیز ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ پوری رات تھکا دینے والے سفر میں گزری۔ ہم نے فاصلہ تو اتنا زیادہ طے نہیں کیا تھا، مگر محیط چکردار راستوں کے سبب سست رفتاری اختیار کرنی پڑی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے ہم دونوں کے شانے بھاری ہو گئے تھے، اور اب یہی تمنا تھی کہ جلد از جلد ہم سرحدی چوکی پر جا پہنچے۔ اور دوپہر کے وقت ہم ہندوستان کی آخری سرحدی آبادی رکسول جا پہنچے۔ وہاں شاید اسی وقت ٹرین بھی پہنچی تھی، اسی لیے پورا شہر بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں اکثریت سفید فام ہپی جوڑوں کی تھی۔ شہر سے گزر کر ہم چیک پوسٹ پر پہنچے تو خلاف توقع سرسری دیکھ بھال کے بعد ہندوستانی افسر ہم سے مطمئن ہو گئے، اور ہم پوسٹ سے گزر کر نیپالی چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرف ہم سے پہلے ایک جیپ موجود تھی جس میں 4 نفر سوار تھے اور کسی مسئلے پر نیپالی عملے سے تیز آواز میں بحث کر رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ انہیں نپٹا کر وہ ہماری طرف آئیں گے، لیکن ایک سنتری نے ہمیں گاڑی آگے نکالنے کا اشارہ کیا اور ہم آہنی زنجیر کے قریب جا رکے۔ نیپالی افسر نے باری باری ہم دونوں کے پاسپورٹ دیکھے، ناقدانہ نظروں سے ہمارا جائزہ لیا، پھر پاسپورٹ اپنے کسی ساتھی کے پاس لے گیا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ہماری طرف دیکھ دیکھ کر کچھ باتیں کرتے رہے۔ پھر اس راز و نیاز میں 2 نیپالی اور شامل ہو گئے۔ کئی منٹ تک وہ چاروں ہمارے پاسپورٹوں کی کسی چیز پر بحث کرتے رہے، پھر ایک ساتھ ہماری طرف آئے۔ میں جوزف سمیت گاڑی سے اتر آیا۔ تم نے یہ انڈین پاسپورٹ کب حاصل کیا تھا؟ ایک نیپالی نے انگریزی میں جوزف سے سوال کیا۔ اس نے کوئی لفظ کہے بغیر بے نیازی کے ساتھ میری طرف اشارہ کر دیا۔ میں ایسی سخت پوچھ گچھ کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بری طرح بوکھلا گیا۔ اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تو راستے میں ہی سارے اندرجات حفظ کر لیے ہوتے۔
सन 65। یہ کہتے کہتے میں نے نیپالیوں کے چہروں سے اپنے بیان میں کسی بڑی غلطی کا احساس کر کے فوراً 35 بدلا۔ نہیں، شاید 67 یا 68 میں، ایک بار پھر سوچ لیں۔ اسی آفیسر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا اور پیشانی مسلتے ہوئے کہا، مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میں نے پاسپورٹ اپنے ایجنٹ سے بنوائے تھے۔ اس کی آنکھیں یوں چمک اٹھی جیسے اسے اپنے شبہات کی تائید میں کوئی اور نقطہ مل گیا ہو۔ کیا دونوں پاسپورٹ ایک ہی ایجنٹ سے بنوائے تھے؟ مجھے کچھ علم نہیں، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں طویل سفر سے تھکا ہوا ہوں۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، دیکھیے جناب، ان میں ایک پاسپورٹ دلی سے جاری ہوا ہے اور دوسرا بمبئی سے۔ دونوں کی اجرائی سن 57 اور 61 میں ہوئی ہے۔ گو ان کی تجدید کرائی جاتی رہی ہے، لیکن ہمیں یہ تصویریں شک میں مبتلا کر رہی ہیں۔ پاسپورٹ کی کتابوں کے مقابلے میں تصویریں تو نئی معلوم ہوتی ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ ان تصویروں میں آپ کے بدن کے اوپری حصوں پر بالکل اسی ڈیزائن کا لباس نظر آ رہا ہے جو آپ اس وقت پہنے ہوئے ہیں۔ البتہ رنگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا آپ خود کو فوری طور پر حراست میں سمجھیں۔ اگر بعد میں ہمارے شبہات غلط ثابت ہوئے تو ہم معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو رہا کر دیں گے۔ ہم دونوں کو اچانک سانپ سونگھ گیا۔ دو مسلح سنتری ہمارے قریب آ کھڑے ہوئے اور پھر ہمارے سامنے ہی اسٹیشن ویگن کی تلاشی شروع ہوئی۔ تلاشی لینے والوں میں ایک شخص خاصا اکھڑ تھا۔ اس نے نشستوں کے عقب میں گھس کر ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا، پھر عقبی شیشے سے فاضل ٹائر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ٹائر گرتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے واضح طور پر ٹائر کے اندر کسی سخت سی چیز کے اچھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اکھڑ آفیسر ہمارے قریب آ کر غرایا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس کی۔ ہم نے یہ اسٹیشن ویگن موتی ہاری سے کرائے پر حاصل کی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ٹائر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ خاص قسم کا ٹائر ہے جس میں ٹیوب نہیں ہوتی۔ پھر اس کے اندر کیا گھسا ہوا ہے؟ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اس نے جھلا کر ٹائر کی ہوا خارج کر دی اور اس پر چڑھ گیا۔ پھر کئی افسروں نے بڑھ کر پھولے ہوئے ٹائر کو دیکھا۔ ٹائر میں کوئی سخت سی چیز موجود تھی۔ یہ خبر آنن فانن پوری چوکی پر پھیل گئی۔ ہم دونوں رائفلوں کی زد پر لے لیے گئے اور ایک سپاہی اپنی سنگین سے وہ ٹائر پھاڑنے لگا۔ مجھ سمیت ہر شخص دم بخود کسی سنسنی خیز انکشاف کا منتظر تھا۔ کچھ دیر کی کوششوں کے بعد ٹائر رم سے الگ کر دیا گیا اور نائلون کے تھیلے میں بند کوئی وزنی چیز باہر آن گری۔ اس تھیلے کی موٹائی اتنی تھی کہ وہ بآسانی ٹائر میں سما سکتا تھا۔ اس کی پوری لمبائی بڑی مہارت کے ساتھ رم کے گرد جمائی گئی تھی۔ اس طرح ٹائر میں ہر طرف یکساں وزن تھا اور اسے استعمال کرنے کی صورت میں اسٹیئرنگ کا توازن بگڑنے کا احتمال نہیں تھا۔ کیا ہے اس میں؟ وہی اجڑ نیپالی اس بار میرے پیٹ میں مکہ مار کر دھاڑا۔ میں اس وقت بری طرح مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ جی تو چاہا کہ اسے بے تحاشا گالیاں سناؤں، مگر آخری کوشش ابھی باقی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ سب اس سفید سور کا کیا دھرا ہے، میں تو اس کا تنخواہ دار ملازم ہوں۔ میں نے ساری مصیبت جوزف پر ڈال دی۔ کیا ہے اس میں؟ اب وہ جوزف پر گرجا۔ اس بار اس نے انگریزی کا سہارا لیا۔ کھول کر دیکھو تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ یہ کالا کتا کیا دھندا کرتا ہے۔ جوزف الٹا مجھ پہ دھاڑا۔ پھاڑ دو یہ تھیلا بھی۔ افسر نے سنگین بردار سپاہی کو حکم دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھرتی کے ساتھ تھیلے میں سوراخ کر کے اسے چیرتا چلا گیا، اور مجھ سمیت ہر ایک کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نائلون کے تھیلے میں بھری ہوئی چرس نیچے تک بکھر چکی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ جوزف مجھے یوں نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا جیسے اس کی دانست میں اس سارے ہیر پھیر کی ذمہ داری میری ہو۔ پھر اسٹیشن ویگن کے سارے ٹائر کاٹ دیے گئے اور چرس کے مزید 6 تھیلے برآمد ہو گئے۔ اب سارا کھیل میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ مجھے اور جوزف کو لاعلمی میں رکھ کر چرس کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسٹیشن ویگن اور اس کے جلا وطن مالک کی کہانی فرضی تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہم اسٹیشن ویگن نیپال پہنچا دیتے، جہاں ٹائروں سے چرس نکالنے کے بعد گاڑی پھر ہندوستان بھیج دی جاتی۔ مجرموں نے وہ مخصوص گاڑی صرف اس لیے استعمال کی تھی کہ مسافر کاروں میں اس کے ٹائر سب سے بڑے اور تعداد میں 6 تھے۔ مجرموں نے پچھلے ایکسل پر 2 طرف دونوں پہیے ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ چوکی پر فوراً ہی چرس کی ساری مقدار تولی گئی۔ اس کا مشیر نامہ تیار ہوا اور ہم دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر ایک مسلح دستے کے ساتھ بند لاری میں کسی جانب روانہ کر دیا گیا۔ گاڑی سخت جھٹکے کھاتی تیزی سے کسی گمنام منزل کی جانب روا دوا تھی۔ اس گاڑی کے 3 حصے تھے۔ ایک اگلا حصہ تھا
جہاں ڈرائیور کے ساتھ 2 مزید آدمیوں کے لیے نشستیں تھیں۔ وسطی حصہ پنجرہ نما تھا جس میں آہنی چادریں اور جالیاں استعمال کی گئی تھیں۔ ڈرائیور کے عقب میں شفاف شیشہ لگا تھا جس پر وسطی حصے کی جانب ایک باریک مگر مضبوط آہنی جالی لگائی گئی تھی تاکہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی عقبی آئینے میں قیدیوں کا جائزہ لیتے رہیں اور قیدی شیشہ نہ توڑ سکیں۔ وسطی حصے کا مہیب جنگلے دار آہنی دروازہ تیسرے حصے میں کھلتا تھا جہاں بینچوں پر 6 مسلح محافظ براجمان تھے۔ ہم دونوں کو چونکہ ایسے ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں جن کا ایک سرا میرے ہاتھوں پر مقفل تھا اور دوسرا جوزف کے ہاتھوں پر بندھا تھا، لہٰذا ہمیں وسطی حصے میں ہانکنے کے بعد نیپالی کسٹم فورس کے سپاہی اطمینان سے باہر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی تھیں اور ہر آواز ان تک پہنچ سکتی تھی، لہٰذا میں نے فی الحال خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ہاں، جوزف رہ کر پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ سنگلاخ اور پرپیچ پہاڑی راستوں پر وہ گاڑی مہیب آوازیں پیدا کرتی چلی جا رہی تھی۔ سپاہیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سفر خاصا طویل ثابت ہوگا۔ یو سن آف بچ، تم کالے لوگ ہوتے دھوکے بازو، بتاتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ جوزف دانت پیس کر غرایا۔ سخت غصے کے باوجود مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ سفید سور کی اولاد، اپنی چونچ بند رکھ، یہ ڈھونگ تجھے مصیبت سے نہیں بچا سکتا۔ خاموش بیٹھو، کیا بکواس شروع کر دی تم لوگوں نے؟ آخری حصے میں بیٹھے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا۔ سپاہی نے اردو زبان استعمال کی تھی جو جوزف کے پلے نہ پڑ سکی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بکواس شروع کرتا میں بول پڑا کہ لڑنے کا موقع نہیں ہے برخوردار، معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے سپاہی؟ جوزف نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے شور مچایا نا تو وہ ہمیں ذبح کر کے لاشیں کسی کھڈ میں پھینک دے گا۔ وہ ہمیں قید کر کے خاص طور پر نہیں لے جا رہے، ان کے سفر کا مقصد اور منزل کچھ اور ہے۔ ہم تو محض اتفاقاً ان کے حوالے کر دیے گئے، ورنہ سرحد پر ہی مار دیے جاتے۔ اس کی آنکھوں میں اشتباہ آمیز تشویش لہرانے لگی اور وہ آہستہ سے بولا، مگر اس نے تو کوئی اور بات کہی تھی۔ زبان کا فرق ہے، نیپالی زبان میں بہت اختصار سے پایا جاتا ہے۔ تم دھوکے باز ہو، تمہارا دوست میری ساتھی ڈینی کو صاف لے اڑا اور میں تمہارے چکر میں آن پھنسا۔ ان حرامزادوں نے چرس کے تمام پیکٹ چھین لیے۔ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے مگر میرے پاس ایک سگریٹ تک نہیں ہے۔ اگر تمہیں کافی دیر سگریٹ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ مجھے سگریٹ سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف چرس کا نشہ درکار ہے۔ وہ ٹوٹ گیا نا تو میں ابھی اپنے ہوش آواز کھو بیٹھوں گا۔ بے ہوشی میں طویل سفر ویسے اچھا کٹ جائے گا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ یہ گاڑی نہیں ہوتی تو ہم سرحد پر ہی مار دیے گئے ہوتے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل سچ، نیپالی اسمگلروں اور خاص طور پر منشیات کے اسمگلروں سے یہ لوگ رعایت نہیں کرتے۔ 2 تولہ چرس بھی سرحد پار لانے کی کوشش سزائے موت کا موجب ہے، جبکہ اس گاڑی سے تو بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی ہے۔ پر میں نے تو سنا ہے کہ نیپال میں چرس عام ملتی ہے۔ حکومت اسی چیز سے تو پریشان ہو کر انتہائی اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ میری یہ دلیل شاید اس کے حلق سے اتر گئی، کیونکہ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبا کر ٹخنوں پر اکڑو بیٹھ گیا۔ نیپالی سپاہی آپس میں باتیں کرتے جنگلے دار دروازے کے اس پار سے ہماری طرف دیکھتے رہے اور پھر گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ شام کا دھندلا کا پھیلنے سے قبل ہی ذرا لاری کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اندھیرا پھیلنے سے قبل کسی خاص مقام پر پہنچنا چاہتے ہوں، اور ہوا بھی ہوئی۔ ڈھلان اور ان راستوں کو عبور کرتی وہ لاری آخر کار کسی پسماندہ سی بستی میں داخل ہو گئی۔ ملگجا سا اندھیرا پہاڑوں کے درمیان گھری وادی کو خوابناک بنا رہا تھا۔ کچے پکے مکانات بے ترتیبی کے ساتھ اونچی نیچی ڈھلانوں پر دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اکا دکا مکانوں کی چمنیوں سے اگلتا سرمئی دھواں آسیبی حیولوں کا روپ دھار کر کسل مندی کے ساتھ بلندی کی جانب اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ راستے میں دکانوں وغیرہ پر صحت مند لیکن مسرت زدہ مقامیوں نے باہر سے آنے والی پولیس لاری کو بڑی حیران نظروں سے دیکھا۔ جوزف حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس آبادی پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر تازگی رقصاں تھی، جیسے اسے عنقریب کوئی من پسند چیز ملنے والی ہو۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین! یورپ والے تو مر کر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ ہمالیہ کی گود میں مشرقی لوگ اس قدر فسوخیز اور پراسرار ماحول میں زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ وہ اچانک خود ہی بڑبڑانے لگا۔ ہم لوگ اس وقت سیاحوں کی بس میں نہیں، قیدیوں والی بند لاری میں ہیں۔ میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں ان وادیوں میں آنے والے یہاں بھیک مانگ کر گزارا کرنا گوارا کر لیتے ہیں، پر مڑ کر مغرب کی تہذیب کی خبر نہیں لیتے۔ وہ میری بات سنی انسنی کر کے اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ یہاں کیا طلسم خواب دیدہ ہیں۔ روئے زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو یہی ہے۔
जन्नत? नंगों और भूखों से भरी हुई जन्नत। ज़रा तौक़ुफ़ करो, जब हवालात में कमर पर बैत बरसाए जाएंगे ना और किरकिरी रोटी चबानी पड़ेगी, तो इस जन्नत की कुछ नई हकीकतें दरियाफ्त होंगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरी हंसी की आवाज़ सुनकर अक़बी हिस्से से एक सिपाही गुस्सैली आवाज़ में गुर्राया, ये गधे की तरह क्यों रख रहा है? खामोश बैठ जा, वरना बंदूक की नाल हलक में घुसड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद हमारी सख्त जान बंद लारी एक तंग मोड़ पर घूमकर सालखुर्दा सी इमारत के अहाते में जा रुकी, जहाँ इक्का दुक्का वर्दीपोश सिपाहियों की आमदोरफ्त जारी थी। लारी रुकते ही दस्ते का इंचार्ज अगली सीट से उतरकर हमारे मुहाफिजों की तरफ आया और जल्दी जल्दी उन्हें कुछ हिदायत देकर वापस लौट गया। मैं उतरने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कई मिनट गुजर गए और किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं भी तन बा तकदीर होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दस्ते का इंचार्ज एक पुलिस ऑफिसर के हमरा वापस आया। चंद लम्हों तक वो दोनों नीची आवाज़ में मशवरा करते रहे। फिर दरवाजे का ताला खोलकर हमें इस हालत में नीचे उतार लिया गया कि हम चारों तरफ से सिपाहियों के घेरे में थे। फिर वो सब हम दोनों को नरगे में लिए इमारत की तरफ बढ़ने लगे और पतली सी राहदारी से गुजरकर गंदे कमरे में जा पहुँचे। यहाँ हम दोनों की हथकड़ियाँ खोल दी गईं। इस दौरान में वो दोनों नेपाली पुलिस ऑफिसर निवाड़ी ज़ुबान में कुछ गुफ्तगू करते रहे। फिर मुझे लाने वाले दस्ते का इंचार्ज दरश्त लहजे में मुझसे बोला, जाओ, तुम दोनों का मुकद्दर अच्छा है। अगर यहाँ ज़मानत की खबर ना मिलती तो तुम्हारा जोड़ जोड़ हिला के रख देता। वो गाड़ी 1 महीने में 3री बार सरहद पार कर रही थी। ना जाने तुम्हारे साथी पहले कितनी चरस इधर पहुँचा चुके हैं। उसके लहजे में शिकस्त खुर्दगी की तलखी और झल्लाहट रची हुई थी, मगर ज़मानत की खबर सुनकर मुझ पर तो शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। उस नई जगह पर ना जाने वो कौन नादीदा मोहसिन था जो मुझे अजाब की कैद से साफ बचा लिया गया था। मुँह क्या देख रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हमारी ज़मानत किसने कराई है? मजाक करता है। उसने लपक कर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। गुस्से से उसकी दहशतनाक आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं और वो आपे से बाहर नजर आ रहा था। थप्पड़ पड़ते ही मैं तेवरा कर गिरा। ये मेरी ही शामत थी कि वो मेरे सीधे साधे सवाल को अपना मजाका समझ बैठा था। फिर उसने मुझे संभलने का मौका दिए बगैर बड़ी महारत से ज़मीन पर गिरा दिया और पै दर पै मेरी पसलियों में घूंसे मारने लगा। करण सिंह, करण सिंह, ये क्या कर रहे हो? हवालातियों की ज़मानत हो चुकी है। दूसरा अफसर उसे रोकने की कोशिश करते हुए बौखलाई हुई आवाज़ में बोला, देख ली ज़मानत, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे भी ऐसे मार्ग के खसमों को सीधा करने के गुर आते हैं। दूसरे अफसर ने इस्तरारी तौर पर उसे मेरे ऊपर से खींचना चाहा, मगर वो किसी गज़बनाक भेड़िए की तरह बिफरा हुआ था। बासपुरस होती है तो हुआ करे, कह दूंगा कि ज़मानत की खबर देर से मिली। उसने ताबड़तोड़ वार करके चंद ही सेकंड में मेरे औसान खता कर दिए और मैं अपने जिस्म के नाजुक हिस्सों को उसकी वहशियाना ज़रबों से बचाने की नाकाम कोशिशें करने लगा। मारो इस नाबकार को, वो 4 चोट की मार मारो कि आइंदा किसी सादा लोग गैर मुल्की के साथ फरेब करने की हिम्मत ना कर सके। जोसेफ भी शेर होकर अंग्रेजी में हर्जा सराई कर रहा था। आखिर करण सिंह ने मजीद 2 घूंसे मेरे जबड़ों पर टिका दिए और हाँपता हुआ घट गया। उस आखिरी वार ने मेरा चेहरा लहूलहान कर दिया और शायद दाहिनी आंख पर भी मुझे फौरन ही वरम आ गया था। इसे घसीट कर बाहर फेंक दो, करण सिंह अपने मातहतों से कह रहा था। चंद सिपाहियों ने मुझे सहारा देकर उठाया। जोसेफ अब लाताल्लुकाना अंदाज में ये तमाशा देख रहा था। जब सिपाही मुझे बाहर ले जाने लगे तो करण सिंह ने जोसेफ पर गालियों की बौछार कर दी और हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उर्दू में धाड़ा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, खबीस की औलाद कहीं का, वरना अभी तेरी चमड़ी भी गिरा दूंगा। वो शायद अंग्रेज़ी से नाबलद था। ज़ुबान कितनी ही अजनबी क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत के लम्हात में इंसान की छठी हिस्स बहुत तेज़ी से काम करने लगती है। जोसेफ फ़ौरन ही समझ गया कि उन लोगों की राय उसके बारे में भी अच्छी नहीं है और उसने वहाँ से रवानगी में ज़रा भी ताख़ीर की तो करण सिंह मार मार कर उसका भुरकस निकाल देगा। वो लपक कर मेरे करीब आया और मुझे सहारा देते हुए दबी ज़ुबान में बोला, मुझे अफसोस है दोस्त, मुझे नहीं मालूम था कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं करहाता और लंगड़ाता हुआ उसके साथ इस मनहूस इमारत से बाहर निकल आया। ये सब हुआ क्या? आखिर हमें रिहा क्यों कर दिया गया? बाहर आकर जोसेफ ने उलझन आमेज लहजे में मुझसे पूछा, मेरी हालत देख रहा है? इस वक्त मुझे आराम की ज़रूरत है। आराम? मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। मैंने घने जंगलों और बुलंद बर्फानी पहाड़ों के दरमियान घिरी इस बस्ती में दाखिल होते ही एक होटल देखा था। हमें वो जगह तलाश करनी होगी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया। अगर उसका चेहरा लहू लहान और एक आंख वरम आलूद होती तो मैं उससे इस बस्ती के हुस्न के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बरक्स थी। थोड़ी ही कोशिश के बाद हम एक पहाड़ी ढलान पर बने हुए 3रे दर्जे के एक होटल तक पहुंचने में कामयाब हो गए।
ہوٹل پر موجود لوگوں نے میرے تازہ زخموں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ہمارے پیچھے پیچھے وہاں آنے والا ایک شخص تو سیدھا ہمارے پاس ہی آن پہنچا اور ہم دونوں کے بولنے سے قبل ہی اونچی آواز میں ہوٹل والے سے بولا، فوراً 2 چائے لے آ، تیز اور گرم۔ میں نے اتھ کھلی جلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صورت سے کوئی بھلا آدمی نہیں لگتا تھا۔ چہرے پر گہرے زخموں کے کئی پرانے نشانات اس کی مصروفیات کا اظہار کر رہے تھے۔ جوزف نے چائے آنے سے قبل ہی جگ میں پانی لا کر میرے زخم صاف کر ڈالے۔ وہ اجنبی لا تعلقانہ انداز میں یہ سب دیکھتا رہا۔ چائے کے چند گرم گھونٹ لینے کے بعد میں نے زبان کھولی، تم کون ہو؟ دوست، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، سفید ہاتھی کی کھال لینے والا۔ یہ سنتے ہی میں تقریباً اچھل پڑا اور مجھے موتی ہاری کا وہ فریبی شخص یاد آ گیا جس نے جعلی کاغذات پر پوشیدہ چرس کے ساتھ ہمارے سفر کا بندوبست کیا تھا۔ تو تم ہی وہ شخص ہو جس تک ہمیں وہ ڈاج اسٹیشن ویگن پہنچانی تھی؟ میں نے گہرا سانس لے کر نیچی آواز میں کہا، وہ نہیں، اس کا ہرکارا، فی الحال یہ رکھ لو، سمرا کی یہ بستی اتنی مہنگی نہیں ہے۔ فقرہ مکمل ہونے تک اس کی مٹھی سے 100 کے چند تڑے مڑے نوٹ میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ اس کے جاتے ہی ہوٹل والا اور اس کے 2-3 متجسس گاہک ہماری طرف آئے۔ اپنے اس گورے ساتھی کی وجہ سے میری یہ درگت بنی، میں نے ان کے پوچھنے پر کہا۔ یہ مشرقی عورتوں سے بات کرنے کے ڈھنگ سے ناواقف ہے۔ ایک خوبصورت مقامی لڑکی کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا۔ اس حرکت پر لڑکی کا باپ آپے سے باہر ہو کر اس پر جھپٹا۔ میں نے بیچ بچاؤ کرانا چاہا تو اس نے گورے کو چھوڑ کر سارے دل کی بھڑاس مجھ پر ہی نکال لی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر میں نے اپنے حواس درست کیے۔ ہوٹل میں موجود لوگ میرے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، مگر مجھے ان کا بولنا تک ناگوار لگ رہا تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی ابتر تھی کہ مجھے تنہائی میں ہی سکون مل سکتا تھا۔ رات کہاں بسر کرنی ہے؟ کچھ دیر بعد جوزف نے پوچھا۔ میں نے اسی ہوٹل کے مالک کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ وہ بیچارہ اس وقت میری ہی طرف متوجہ تھا۔ فوراً لپک کر آگے آیا۔ ہم دونوں سیاح ہیں، بھارت سے آ رہے ہیں اور کھٹمنڈو جانے کا ارادہ ہے۔ اس شہر میں شب بسری کے لیے کوئی سستا سا ٹھکانہ مل سکے گا؟ اسی ڈھلان پر پگڈنڈی سے اترتے جاؤ تو کچھ دور سوامی محلہ ملے گا، وہاں ایک سرائے ہے، شاید کوئی جگہ مل جائے۔ یہ کہتے کہتے اسے کچھ اور بھی یاد آ گیا۔ ہاں، سرائے کے برابر میں ایک جرہ رہتا ہے، وہ تمہارے زخموں کی مرہم پٹی بھی کر دے گا۔ اس ہوٹل کا بل ادا کر کے ہم شام کے گہرے ہوتے دھندلکے میں پہاڑی پگڈنڈی اترنے لگے، جس پر کافی نیچے روشنی کے بہت سے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میرا ذہن اس وقت اس پراسرار شخص میں الجھا ہوا تھا جو ذرا دیر قبل سفید ہاتھی کی کھال کے حوالے سے مجھ سے ملا تھا۔ گو ہم لوگ بیرگنج سے کافی دور نکل آئے تھے، پھر بھی وہ ہم تک آ پہنچا تھا۔ شاید اسے علم ہو گیا تھا کہ ڈاج اسٹیشن وین چرس سمیت پکڑی جا چکی ہے اور اس کے مسافر حراست میں لیے جا چکے ہیں، اور یوں وہ ہمارا پیچھا کرتا سمرا تک آ پہنچا تھا۔ اس نے جس انداز میں اپنے کسی آقا کا حوالہ دیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم دونوں اسمگلروں کے کسی منظم گروہ کا شکار ہوئے ہیں جو اب بآسانی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پھر مجھے اپنی ضمانت کا خیال آیا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے۔ چرس کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث لوگوں سے ایسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ موتی ہاری سے روانگی تک، نیپال میں گرفتاری تک، میں ان لوگوں کے بارے میں بالکل لا علم تھا اور نہ ہی ان کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ پھر میری اور جوزف کی ضمانت کرا کے انہیں خود کو بے نقاب کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی، جبکہ مال ضبط ہو چکا تھا اور گاڑی بھی سرکاری تحویل میں لی جا چکی تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں ہم وادی میں جا اترے۔ جوزف پر ماحول اور فضا نے عجیب سی وارفتگی طاری کر دی تھی اور وہ سیٹی پر مختلف دھنیں بجا رہا تھا۔ میں اگر اس وقت زخمی نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ساتھ دیتا، لیکن موجودہ حالت میں اس کی ایک ایک حرکت مجھ پر گرا گزر رہی تھی۔ وہ سرائے ایسٹ انڈین ریلوے کے کسی تیسرے درجے کے مسافر خانے سے مشابہ تھی۔ کچی پتھریلی زمین کا وسیع حصہ چٹائیوں سے گھیر کر اوپر چھپر بنا دیا گیا تھا اور اندر 3 قطاروں میں بانڈ کی پرانی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے بیشتر خالی نہیں تھی۔ مسافروں میں سفید فام اور ملی جلی نسل کے آوارہ من شپیوں کی تعداد زیادہ تھی اور اندر چرس کا دھواں رچا ہوا تھا۔ ایک آدھ گوشے سے دیسی شراب کے بھپکے بھی اٹھ رہے تھے اور یہ سارے مشاغل اعلانیہ ہو رہے تھے۔ سرائے میں خالی چارپائی کا کرایہ 4 آنے فی شب اور بستر سمیت 8 آنے تھا، مگر مجھے زخمی دیکھ کر سرائے والا کھڑا ہو گیا۔ میں غلط دھندا نہیں کرتا اور آج تک میری چھت کے نیچے پولیس کے قدم نہیں آئے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے فساد کر کے آئے ہو۔ اگر تمہارے پیچھے پولیس یہاں پہنچی تو ہم مجرم نہیں سیاح ہیں۔ اگر میرا گورا ساتھی ایک مقامی لڑکے سے بدتمیزی نہ کرتا اور میں بیچ بچاؤ میں نہ پڑتا تو لڑکی کا باپ مجھے یہ زخمی نہیں کر پاتا۔ یہ پولیس کا چکر نہیں ہے، معاملہ اسی وقت رفع دفع ہو گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ میری بات سن کر وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ تم زخمی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔
میری سرائے میں تو یہ بدمست ساری رات ادھر مچاتے رہیں گے اور تم سو نہیں سکو گے. رات کہیں باہر ہی بسر کر لو تو بہتر ہے. اس ہمدردی کا شکریہ. اگر تم اسی قدر بزدل اور کم ہمت ہو تو 2 چارپائیاں میرے ہاتھ فروخت کر دو. یہ رات میں کھلے آسمان کے نیچے بسر کر لوں گا. وہ بزدل ضرور تھا مگر اس میں اتنا کھلا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں تھی. میں تو تمہارے فائدے کی بات ہی کر رہا تھا. رہنا چاہتے ہو تو رہو یہیں پر. میں نے اسے پیشگی کرایہ دینے کے لیے 100 کا نوٹ دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اپنے کسی گاہک کے پاس اتنا بڑا نوٹ دیکھنا اس کے لیے شاید غیر معمولی بات تھی. 1 روپیہ کرایہ کا. ابھی ہم کھانا بھی کھائیں گے. اور ذرا برابر سے جرا کو بلا دو. صبح حساب کر کے رقم واپس لے لوں گا. آؤ میں تمہیں بستر دکھاؤں. یہ کہتا ہوا وہ اندر بڑھا. میں جوزف کی طرف پلٹا تو وہ غائب تھا. ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ ایک اور سفید فام ہپی کے بستر پر بیٹھا لگاتار چرس کی کشت لگایا جا رہا تھا. کافی دیر بعد نشہ میسر آنے پر وہ ایک ہی سانس میں پوری سگریٹ پی جانے کی کوشش کر رہا تھا. میری نظروں کے تعاقب میں سرائے والے نے بھی اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا, میرے یہاں کھلی چرس کے علاوہ تیار سگریٹوں کے پیکٹ بھی ملتے ہیں اور دیسی شراب بھی. میں کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. وہ بستر کیا تھے, بس ایک میلی سی دری, سخت اور پتلا تکیا اور اوڑھنے کے لیے کھڈی کی بنی ہوئی ایک سوتی چادر پر بستر کی تہمت لگائی گئی تھی. سرائے والا تو جرا اور کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا اور میں جوزف کے پاس جا پہنچا. مجھے دیکھتے ہی وہ خبیث خوش دلی سے چہکا, نیپال میں گھسنے کے بعد میں نے پہلی بار یہ مزہ چکھا ہے. خالص چرس تو شاید یہاں کے سوا کہیں نصیب ہی نہیں ہے. تم بھی پیو. اس کے میزبان نے جھلا کر ادجلی سگریٹ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے جھپٹ لی. یہ یتیم خانہ نہیں ہے کہ ہر لاوارث اسی بستر پر آ کر اپنا شوق پورا کرے. میں نے کبھی چرس نوشی نہیں کی تھی مگر اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر جی چاہا کہ بیک وقت اس کے کئی سگریٹ پھونک ڈالوں. مگر اسی وقت جوزف اٹھ گیا اور بات ٹل گئی. تھوڑی ہی دیر میں سرائے والا آن پہنچا. کھانے کے علاوہ جرا بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے مرہم پٹی کے ساتھ ہی کئی جوڑوں کو ہلایا جلایا اور میری آدھی تکلیف اسی وقت رفع ہو گئی. پتہ چلا کہ کرن سنگھ نے میرے 2-3 جوڑ بھی کھسکا دیے تھے. مرہم پٹی اور کھانے کے بعد میں نے جوزف کے لیے چرس اور اپنے لیے دیسی شراب طلب کی. آس پاس کی چارپائیوں پر پڑے مفلوک الحال ہپی ہمیں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے قلاشوں کی بھیڑ میں شاخچ رئیس زادے آن پہنچے ہوں. دیسی شراب اس وقت میرے لیے امرت ثابت ہوئی. ہر گھونٹ میں سرور تھا. میرے ذہن پر چھایا ہوا تکلیف کا ہر احساس اس سرور میں ڈوبتا چلا گیا اور مجھے وہ گندی سرائے جنت نظر آنے لگی. سرائے والا 100 کا نوٹ دیکھ کر حریص ہو گیا تھا اور میری چارپائی پر بیٹھا میری خریدی ہوئی شراب پی رہا تھا. بس ایک لڑکی اور تاش. تیری جنت میں ان 2 چیزوں کی کمی ہے. میں نے ترنگ میں آ کر سرائے والے کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا, تاش ابھی لایا. دیسی 1 روپے اور ولایتی 3 روپے کی گڈی ہے. اس کی باچھیں کھل گئیں. شراب دیسی اور تاش ولایتی اچھے ہوتے ہیں. میں نے اپنا جام خالی کرتے ہوئے کہا. جوزف اپنا نشہ مل جانے کے بعد وسیع سرائے میں کسی طرف نکل گیا تھا. سرائے والا تاش لینے چلا گیا اور میں لالٹین کی یرقان زدہ روشنی میں گنگنانے لگا. تاش آئے. میں نے گڈی کھولی. لاشعوری طور پر سارے پتے دری پر پھیلائے اور حکم کی بیگم اٹھا کر گڈی میں سب سے اوپر لگانے ہی والا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ کانپ گیا اور ذہن پر انجانا خوف چھا گیا. آنکھیں مجرمانہ احساس کے ساتھ گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں. معمر مجھے ہوش آیا کہ اب میں نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان سے بھی باہر ہوں اور یہاں حکم کی بیگم کا راز جاننے والا کوئی نہیں ہے. میں نے وہ پتا سب سے اوپر رکھا اور کاٹ بانٹنے شروع کر دیے. پتے پھسلتے رہے. آنوں کا کھیل اب روپا میں تبدیل ہو چکا تھا. کئی چارپائیوں سے تماشائی اٹھ اٹھ کر ہمارے پاس آن پہنچے. ان کی نگاہوں میں شوق اور حسرت کا عجیب امتزاج تھا. وہ سب جوئے کے شوقین نظر آتے تھے لیکن مفلسی راستہ روکتی تھی. سرائے والا 40 روپے سے زیادہ ہارنے کی ہمت نہ کر سکا اور کھیل ختم ہو گیا. رات دھیمے دھیمے رینگ رہی تھی. پھوس کے چھپر کے نیچے ابھی تک چرس کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی. کہیں کہیں ابھی بھی چرس نوشی جاری تھی. لالٹینوں کی مدھم روشنی میں ابھرتی کھانسی کی آوازیں, بے سرے خراٹے, چارپائیوں کی چرچراہٹ میرے مخمور ذہن پر آوارگی طاری کر رہی تھی اور سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی. نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے مجھے بیدار کر دیا اور نیم قنوت کی کیسی عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے بستر پر کوئی اور بھی موجود ہے. کوئی نرم و نازک سا دہکتا ہوا وجود جو میرے سینے سے لپٹا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا کسی نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا. شور نہ کرنا. اس سرائے میں کوئی بھی 2 فریب باہمی رضامندی سے جو چاہے کر سکتے ہیں. میرے کانوں میں ایک نسوانی سرگوشی ابھری. تم کون ہو؟ میں مفلس سیاح ہوں. میں نے تمہیں سرائے والے سے کسی لڑکی کی خواہش کا اظہار کرتے سنا تھا. وہ خاصی ہوشیار لڑکی تھی. میں نے آنکھیں کھول کر اس کا جائزہ لیا.
बिखरे हुए अखरोटी रंग के बाल, चमकीली सहरंगेज आंखें, कशिश अंगेज चेहरा और चादर के नीचे छुपा हुआ गुदास बदन मेरे लिए दावत अंगेज था। मैं कोई सरमाएदार नहीं हूँ। तुमने सराय वाले से जुए में काफ़ी रकम जीती है, मुझे 5-10 में मिल जाए ना तो काफ़ी है। ये सौदा बहुत सस्ता था। मैंने सर उठाकर सराय का जायज़ा लिया। हर तरफ गहरा सुकूत तारी था। खांसने और पहलू बदलने की आवाज़ें तक मफकूद हो चुकी थी। वो सब नशे में तो बेहोश पड़े हैं, उनकी फिक्र ना करो। एक लम्हे के लिए मैं झिझका। इंसानी और हैवानी जबल्लतों में पैकार हुई और मैं उसका हाथ थामे दबे पांव बिस्तर से उतर गया। बाहर की फिजा ज़्यादा हसीन है। रात के घोर अंधेरे में नहाई वो हसीन वादी उस वक्त ख्वाब ही लग रही थी। हर तरफ लामतनाही सुकूत फैला था। बेकरार अंधेरे में कहीं कहीं नहीफ सी रोशनियां लर्जा थी। ढलानों पर ऊपर की तरफ उठते हुए बेतरतीब कच्चे मकान किसी खामोश शहर का समा बांध रहे थे। चंद सानियों तक मैं तिलिस्म खेज फिजा के फसूल में डूबा रहा, फिर वो मेरे सीने से आ लगी। रात के कदम सुस्त पड़ गए, तनफ्फुस तेज से तेज तर होने लगे। फिर उस वादी की जुल्मतों में नफसानी ख्वाहिशात का महीब देवता नसाइयत के दामन पर हमलावर हुआ और उसे तार तार कर दिया। ये दाग नया ना था, पुराने दागों में बस एक इजाफा था। सुबह मैं अपनी चारपाई पर बैठा जोसेफ के साथ नाश्ता कर रहा था कि कवि हैकल हिप्पी नौजवान मेरे पास आया और बगैर किसी तमहीद के अक्खड़ लहजे में बोला, रात तुमने कितनी रकम दी थी उसे? रकम? किसको? मैं सटपटा गया। रेनाटे को। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। मैंने उसे नहीं वरगलाया था, वो खुद मेरे पास आई थी। मुझे इससे गर्ज नहीं कि वो खुद आई या तुमने ज़बरदस्ती की, बस ये बताओ कि तुमने उसे पैसे कितने दिए थे। उसी वक्त रात वाली लड़की उस कवि हैकल हिप्पी के अक़ब में नामौजूद हुई और एहतजाज आमेज़ लहजे में बोली, तुम यकीन क्यों नहीं करते कि रात में मैंने सिर्फ 3 रुपए कमाए थे? तुम आ ही पहुंची ना आखिर। वो घुर्रा कर उसकी तरफ पलटा। अब मैं सारा मामला समझ चुका था। लड़की ने अपने साथी को 10 के 3 बताए थे और वो असल रकम मुझसे दरियाफ्त करने आया था। मैंने उससे कहा, मैंने तो 3 रुपए ही दिए थे, तुम चाहो तो मज़ीद 2 रुपए भी दे सकता हूँ। ये लड़की उसकी मुस्तहक है, लाओ। लड़की के बजाय उस आदमी ने हाथ आगे फैला दिया। अपने झूठ की पर्दादारी पर उस हिप्पी लड़की की आंखों में ममनूनियत झलक रही थी। मैंने बिला तौक़िफ़ 2 रुपए उसके साथी के हवाले कर दिए। नाश्ते वगैरह से निमटकर मैंने सराय वाले से हिसाब साफ किया और जोसेफ के हमरा बाहर निकल पड़ा। तो पिछली रात तुमने उस लड़की के साथ गुजारी थी? हाँ, वो खुद ही आई थी। तुम्हारे पास जो रकम है ना, उसमें आधी मेरी है। बेहतर होगा कि तुम ये हिसाब साफ कर दो। तुम्हें रकम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जोसेफ। डैनी सॉलमन और शेखर के फरार के बाद हमारा मुआहदा हुआ था कि नेपाल तक मैं तुम्हारे अखराजात पूरे करूँगा, और आज हमें यहाँ दूसरा दिन है, लिहाजा तुम अपना रास्ता लो। वो रुक गया और होंठ भींचकर मुझे घूरने लगा। इस भूखे नंगे शहर में तो मुझे भीख भी नहीं मिल सकेगी, तो जाओ किसी लड़की से याराना गांठो। मैंने लापरवाही से कहा और आगे चल दिया। वो कुछ कहे बगैर मेरे साथ हो लिया। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तुम मुझे 50 रुपए दे दो, उसके बाद मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म। कुछ देर बाद जोसेफ ने कहा, मैंने इस तजवीज़ पर गौर किया। इस मुस्तकिल जंजाल से निजात पाने का यह रास्ता आसान था। मैंने गिनकर 50 रुपये उसके हवाले किए और हम दोनों मुस्कुराहटों के तबादले के बाद अपनी अपनी राह पर हो लिए। करण सिंह के तशद्दुद के निशानात खासे गहरे थे। मेरे लिए फौरी तौर पर आगे का सफ़र जारी रखना खासा मुश्किल था, इसीलिए मैं समरा में ही रुका रहा। वो शहर सादा और फितरी तर्ज ज़िंदगी के बावजूद बहुत हसीन था। यहाँ के लोग भी सादा लौ थे, सभी अपने हाल में मगन रहने के आदी थे। मैं 3 दिन तक उसी जगह के ज़ेर इलाज रहा। क़याम भी उसी सराय में रहा। एक आध बार जोसेफ से भी सामना हुआ। वो अपनी ही नस्ल के चंद लड़के लड़कियों के ग्रुप में शामिल हो गया था, जो माली एतबार से आसूदा ना सही खुद कफील ज़रूर था। चौथे रोज़ सरे शाम मुझे सराय वाले की जानिब से एक बंद रुक्का मिला। मैंने पर्चा खोला तो उस पर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था कि मैं अपने साथी समेत रात 8 बजे हिल पॉइंट पर मिलूँ। इबारत के नीचे किसी का नाम था और ना ही दस्तखत। मैं सराय वाले के पास पहुँचा तो उसने बताया कि एक दराज कामत शख्स उसे ये पर्चा दे गया था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। ना जाने वो कौन था और मुझे क्यों बुला रहा था। मैं मशवरा करने के लिए जोसेफ की तलाश में गया तो पता चला कि वो दोपहर की बस से आगे रवाना हो चुका है। उसका नया ग्रुप भी शहर छोड़ चुका था। मैं तशवीश और तजस्सुस में मुब्तला ठीक 8 बजे हिल पॉइंट जा पहुंचा। वो जगह बिल्कुल वीरान थी। दूर दूर तक किसी आदमजात का नाम निशान ना था। बुलंदो बाला दरख्तों के साए में घिरी तारीकी का राज था और कहीं कहीं से इक्का दुक्का झींगरों का शोर सुनाई दे रहा था। मुझे वहाँ पहुँचे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरख्तों की ओट से एक साया मेरी तरफ आता नजर आया।
اس کے قد و خال تو میں نہ دیکھ سکا، لیکن حبسے سے وہ قوی ہیکل اور دراز قامت لگ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ رک گیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں بلور کی طرح چمک رہی تھیں، اور جب اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو سفید سفید دانتوں کی قطار بھی نمایاں ہو گئی۔ وقت کی پابندی بہت اچھی بات ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تم کون ہو اور یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ سفید ہاتھی کی کھال والے کا ہرکارا، تمہیں آج رات ہی کچھ مال لے کر موتی ہاری روانہ ہونا ہے۔ موتی ہاری؟ نہیں، میں اب اس سرحد کے پار نہیں جاؤں گا۔ تم لوگوں سے میرا معاہدہ بس اس ڈاج اسٹیشن ویگن تک محدود تھا، اب میں کسی ایسے کام میں گردن نہیں پھنسا سکتا۔ یہ نہ بھولو صفدر کہ تم اب بھی ہم لوگوں کے رحم و کرم پر آزادی کے سانس لے رہے ہو۔ نہیں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم ہی لوگوں نے تمہاری ضمانت کرائی ہے، اور تم نے ہمارے کام سے انکار کیا نا، تو ایک ہی اشارے پر ہم تمہیں آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے۔ اف، نہ جانے میں کہاں ان پھنسا ہوں۔ مجھ سے اچھا تو جوزف ہی رہا جو خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل گیا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک وہ نیپال میں ہے، ہمارے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہے۔ ایک بار گرفتاری کے بعد میرا سرحد عبور کرنا ناممکن ہے۔ سرحد پر ہمارا مال کبھی نہیں روکا جاتا۔ کرن سنگھ نیا آیا تھا، اسے اپنی اصول پرستی کی قیمت کے طور پر ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ اگر تم اب بھی اندازہ نہ کر سکو کہ تمہارا واسطہ کن لوگوں سے ہے، تو پھر مجھے تمہارے انجام پر افسوس تک نہیں ہوگا۔ اب میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، میری قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں بھارت کی پولیس اور ایک فوجی آفیسر کیپٹن بھاٹیا سے فرار ہو کر ادھر پہنچا ہوں۔ وہ لوگ اب بھی میری تلاش میں ہوں گے، اور میں دوبارہ قید نہیں ہونا چاہتا۔ نیپال میں تم مجھ سے جو کام چاہو لے سکتے ہو۔ اس بات پر وہ شخص کچھ چونکا۔ اس کے استفسار پر میں نے جب اسے اپنے نیپال آنے کا پس منظر بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میرے مقابلے میں جوزف اس کام کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر میں نے زبان کھولی۔ میں جا رہا ہوں، لیکن تم نے کہیں بھی ہمارے بارے میں زبان کھولی نا، تو وہ تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے، یہ ضرور یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اپنی سوچوں میں کھویا سرائے کی طرف ہو لیا۔ مجھے سمرا میں آئے 4 دن ہو رہے تھے، زخم وغیرہ مندمل ہو چلے تھے، لہٰذا اب میں اگلے سفر کے لیے تیار تھا۔ جن جرائم پیشہ لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا، ان سے نجات کی بھی یہی صورت تھی کہ میں جلد از جلد پہاڑوں کے دامن میں پھیلی کسی گمنام آبادی میں روپوش ہو جاؤں، اور وہیں سے اس رشی تک پہنچنے کی کوئی صورت نکالوں جو موسم بہار کی ابتدا میں پورے جسم پر آہنی زنجیریں لپیٹے ہرے راما ہرے کرشنا کے نعرے لگاتا فلک بوس پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے، اور جب کئی ماہ بعد وہ پہاڑوں سے شہر میں اترتا ہے تو ساری زنجیریں سونے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ بھاندر ناز تک پہنچنے کے لیے مجھے جلد از جلد اس رشی کا سراغ لگانا تھا۔ دوسری طرف مجھے ہر آن کیپٹن بھاٹیا کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی لمحہ انڈین آرمی سے فرار ہو کر میرے تعاقب میں نیپال آ سکتا تھا اور میرے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے بہت رازدارانہ طریقے سے اپنی روانگی کا پروگرام تیار کیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بیرگنج سے آنے والی لاری سمرا سے مسافر اٹھاتی املیک گنج کے راستے کٹھمنڈو روانہ ہونے والی تھی۔ میں سارا دن لاری اڈے سے دور دور ہی گھومتا رہا تاکہ کوئی میری نگرانی کر بھی رہا ہو تو میرے عزائم سے آگاہ نہ ہو سکے۔ 12 بجے کے قریب میں ویران پہاڑی راستوں پر جا نکلا، جہاں مقامی چرواہے پہاڑی ڈھلانوں پر اگی خضرا گھاس پر اپنے مویشی چرا رہے تھے۔ کئی میل کا چکر کاٹنے کے بعد جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میری نگرانی نہیں کی جا رہی تو میں تیزی کے ساتھ اڈے کی طرف ہو لیا۔ وہاں بھانت بھانت کے لوگ بے چینی کے ساتھ لاری کے منتظر تھے۔ میں ان سب سے بچتا بچاتا ایک حمام میں داخل ہوا اور لاری کے بارے میں نائی کو ہدایات دے کر نہانے گھس گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں غسل کرتا رہا، پھر نائی نے دستک دے کر لاری پہنچنے کی اطلاع دی اور میں جلدی جلدی لباس پہن کر باہر آ گیا۔ لاری کے بیشتر مسافر مقامی ہی تھے جو زیادہ تر سمرا سے ہی سوار ہوئے تھے۔ پوری بس میں 8 سفید فام ہپی لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ مجھے پچھلے حصے میں ان ہپیوں کے درمیان ہی جگہ ملی اور میں خود کو چھپانے کی نیت سے اگلی نشست کی پشتگاہ پر سر ٹکا کر اونگنے لگا تاکہ کوئی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ڈرائیور وغیرہ کھانے سے فارغ ہوئے تو لاری کا انجن اسٹارٹ کیا۔ کنڈکٹر نے بس پر نظر ڈالی، پوری جگہ بھر چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور لاری آہستہ آہستہ وہاں سے سرکنے لگی۔ کچھ دیر تک سمرا کے پرپیچ اونچے نیچے راستوں پر گھومنے کے بعد لاری شہر کی حدود سے باہر نکل آئی اور سرسبز جنگلات کے درمیان پختہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ سڑک کے قرب و جوار میں مویشی چرانے والی عورتیں بس کا شور سن کر جلدی جلدی اپنے ریوڑ سڑک سے دور ہانک رہی تھیں۔ جو گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے سینے کو تراش کر تعمیر کی ہوئی پختہ سڑک چکر کھاتی اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ کئی جگہ تو اتنی کھڑی ڈھلانیں تھی کہ بس کا انجن بھی تھکتا محسوس ہونے لگتا۔
لیکن ڈرائیور مہارت کے ساتھ گیئر بدل کر لاری کو اوپر کی طرف رینگنے پر مجبور کرتا رہا۔ سڑک کی ایک جانب گہری کھائیوں میں اس قدر گھنے جنگل تھے کہ سبزے میں چھپی زمین نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہ جنگل ترائیوں سے اٹھتے سامنے والے پہاڑوں کی چوٹی تک پھیلے ہوئے تھے۔ دوسری جانب سنگلاخ بھوری چٹانیں تھیں جن کے جوڑوں میں دراڑیں ڈال کر بے رنگ اور بدوزہ خضرا پودے اگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بے اختیار بھاندر ناز کا خیال آ گیا۔ کیمیا گری کی جان، وہ بوٹی بھی اسی طرح دراڑوں میں اگتی ہے اور چند جامنی رنگ کے پتے پھوٹنے کے بعد اس کی سخت جڑیں پہاڑوں کے سینے میں اترتی اور پھولتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ کا سینہ شق ہو جاتا ہے اور وہ یک شاخہ جڑ لڑک کر وادیوں میں جا گرتی ہے۔ انہی خیالوں میں کھوئے سامنے نظر ڈالی تو ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں بادلوں کے اس پار نکلتی نظر آئیں۔ کنچن چنگا، مکالو، ایورسٹ، ہمال چولی، انرپورنا کے جد امجد ہمالیہ کی برف میں نہائی چوٹیاں، جہاں سال کے 12 مہینے نقرئی رنگ چمکتا رہتا ہے اور جہاں سے دریاؤں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ میری منزل انہی پہاڑوں میں تھی۔ کھٹمنڈو کے رشی کے تعاقب کے علاوہ میرے سامنے ایک راستہ اور بھی تھا۔ کھٹمنڈو سے شمال مغرب میں 26,000 فٹ بلند اناپورنا کے پہاڑی سلسلے میں بھاندر ناز کے پجاری بستے تھے۔ وہاں سے مجھے اپنے گوہر مراد کا سراغ مل سکتا تھا، مگر یہ راستہ کیپٹن بھاٹیا کو بھی معلوم تھا۔ میں مر جاؤں گی نک، میری حالت تر ہو رہی ہے۔ ایک نقاہت زدہ نسوانی آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ میرے برابر والی نشست پر 2 نوجوانوں کے درمیان وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں پرہول ویرانی کا راج تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا سینہ یوں بھینچا ہوا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ پچھلے اسٹاپ پر اتنا رش تھا کہ مجھے موقع نہیں مل سکا اور چلتی گاڑی میں جھٹکوں کے باعث سرنج کی سوئی گہرائی میں اتر کر ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بس اگلے اسٹاپ تک صبر کرو، وہ یقیناً کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوگا۔ اس کا ساتھی اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، انجیکشن اور لڑکی؟ محمد مجھے لی مارکیٹ پر ٹکرانے والی وہ ہپی لڑکی جیکولین اسمتھ یاد آ گئی جو شب بسری کی دعوت پر مجھ سے الجھ پڑی تھی۔ پھر مارفیا کی طلب میں اس کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ میں نے اسی کے کمرے میں اس کو پامال کر ڈالا اور وہ اف تک نہ کر سکی۔ میری نگاہیں دور تک بکھرے ہوئے قدرت کے فیاضانہ شاہکاروں پر جمی ہوئی تھیں اور کان ان تینوں کی طرف۔ اس لڑکی کی حالت لہجہ بلہجہ غیر ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ ہولے ہولے کرا بھی رہی تھی۔ 1-2 مقامی مسافروں نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی نے بھیجی آواز میں ہلکی سی چیخ ماری اور اپنے ساتھیوں پر گر کر تشنج کے عالم میں کانپنے لگی جیسے سردی سے اسے بخار چڑھ گیا ہو۔ اس کی چیخ ابھرتے ہی پوری بس میں سنسنی پھیل گئی۔ پل بھر کے لیے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا ہاتھ بہکا اور اس نے گالیاں دیتے ہوئے فوراً ہی گاڑی سنبھال لی۔ لڑکی کا ایک ساتھی اشاروں اور بے ربط انگریزی جملوں کے سہارے مسافروں کو اطمینان دلانے لگا۔ بس روکو، چڑھائیوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اچانک ایک معمر مقامی زور سے چلایا، بس نہیں رکے گی۔ ڈرائیور نے غصے سے کہا، یہ اس راستے کی سب سے لمبی اور خطرناک چڑھائی ہے، ایک دفعہ بس رک گئی نا تو اپنی طاقت سے اوپر نہیں جا سکے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہپی انگریز خود بخود انگریزی میں بڑبڑاتا اپنے میلے سے چرمی تھیلے میں کچھ ٹٹولنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ بعد اس کے ہاتھ میں پیتھیڈرین کی شیشی اور ایک سرنج نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ سرنج صاف کرنے کی ضرورت سمجھی اور نہ ہی سوئی کی، بس شیشی سے بے رنگ سیال سرنج میں منتقل کیا اور تشنج کے عالم میں کانپتی ہوئی لڑکی کے برہنہ بازو میں سوئی پیوست کر دی۔ لڑکی نے کراہتے ہلکی سی سسکی لی اور سرنج کا سیال اس کی شریانوں میں اترنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی میں چونچالی آ گئی اور وہ اس طرح سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مقامی مسافر آپس میں سر جوڑ کر اس صورتحال پر سرگوشیاں کرنے لگے، ساتھ ہی وہ حقارت آمیز نظروں سے ان تینوں کو گھورتے بھی جا رہے تھے۔ 4 بجے کے قریب لاری ایک چھوٹے سے گاؤں پر رکی۔ 3 مسافر اترے۔ کنڈکٹر نے سرکاری کارندے سے ڈاک کا سربند تھیلا لے کر کسی کاغذ پر دستخط کیے اور لاری آگے روانہ ہو گئی۔ راستے میں کئی اور پہاڑی گاؤں آئے اور اندھیرا پھیلنے سے قبل لاری املیک گنج پہنچ گئی۔ انجن بند کر دیا گیا اور مسافر اپنا اپنا سامان لے کر اترنے لگے۔ بس کا عملہ بھی ڈاک کے تھیلے چھانٹ کر الگ کرنے لگا۔ میں اپنی ہی جگہ بیٹھا رہا۔ جب بس بالکل خالی ہو گئی تو لاری کا کلینر میری طرف آیا۔ بابو، کیا رات اسی سیٹ پر گزارنی ہے؟ میں نے کھٹمنڈو کا ٹکٹ لیا ہے، کیا یہ بس آگے نہیں جائے گی؟ آگے راستہ بہت خطرناک ہے، رات میں ادھر مسافر لاریاں نہیں جاتی، صرف مال بردار ٹرک چلتے ہیں۔ رات گزارنے کے لیے اسی شہر میں ٹھکانہ ڈھونڈ لو، صبح 6 بجے لاری یہاں سے نکلے گی۔ میں بس سے اتر آیا۔ املیک گنج میں ان دنوں بھی روشنی کا مناسب انتظام تھا۔ فضا میں سمرا کے مقابلے میں خاصی خنکی تھی، مگر رات کھلے آسمان تلے گزاری جا سکتی تھی۔ سارے مسافر قریب کے مسافر خانوں میں جا گھسے تھے۔
سارے ہپی ایک جگہ جمع تھے اور شاید ابھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کدھر کا رخ کریں۔ میں بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ تم مقامی ہو؟ ایک نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا۔ کہہ سکتے ہو۔ یہاں کی زبان ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اگر شب بصری کے لیے اسٹاپ کے قریب تم کسی پبلک پارک تک ہماری رہنمائی کر سکو تو بڑا احسان ہوگا۔ ایک لڑکی بولی۔ تم لوگ سرائے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ چند آنوں میں چارپائی مل جائے گی۔ ہم بغیر بستر کے تو گزارا کر سکتے ہیں، پر منشیات کے بغیر نہیں۔ اگر ہم سارا پیسہ خرافات پر ضائع کر دیں تو ذرا ہی دیر میں جولی کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرائی جو بس میں ایک مسئلہ بنتے بنتے رہ گئی تھی۔ پھر یہ مقامی لوگ نشے کو اچھا بھی تو نہیں سمجھتے نا؟ سرائے کے مقابلے میں کسی کھلی جگہ پر ہم خود کو زیادہ آزاد محسوس کریں گے۔ ٹھہرو، میں کسی جگہ سے اپنے لیے نشے کا بندوبست کر دوں، پھر کہیں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں دکانوں کی طرف بڑھا۔ نک نامی ایک ہپی بھی لپک کر میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ایک دکان سے دیسی شراب کی بوتل خریدی جو خلاف توقع سستی مل گئی۔ پیسے ادا کرنے کے لیے میں نے نامعلوم محسن کی دی ہوئی رقم نکالی تو نک کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اس وقت بالکل قلاش ہوں، اگر تم مجھے تھوڑی سی چرس خرید کے دے دو نا تو بڑا احسان ہوگا تمہارا۔ شراب اور چرس خریدنے کے بعد میں نے اسی دکاندار سے ایک پارک کا پتہ حاصل کیا اور اپنی ٹولی میں آ ملا۔ وہ پارک کیا تھا؟ بس ایک بڑا سا میدان تھا جس میں گھاس کے 2-3 بڑے بڑے قطار تھے۔ 2-4 جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ہاں، اونچے درخت بکثرت پھیلے ہوئے تھے۔ نک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا ایک طرف نکل گیا اور باقی لوگ گھاس پر بیٹھ گئے۔ میں نے شراب کی بوتل کھول لی اور شغل شروع کر دیا۔ لڑکیاں اونچی آواز میں گانے لگیں۔ ذرا دیر میں نک اپنے ساتھیوں سمیت لوٹ آیا۔ اس نے ایک سگریٹ سے 3/4 کے قریب تمباکو نکالا اور چرس کی ٹکیاں ماچس کی تیلی کے سرے پر لگا کر دوسری تیلی سے گرم کرنے لگا۔ تیلی جل جانے کے بعد اس نے نرم ٹکیا تمباکو میں ملا کر چٹکی سے مسلنی شروع کر دی اور تمباکو دوبارہ سگریٹ میں بھر لیا۔ پہلا کش لیتے وقت اس کے چہرے پر ایسا لازوال اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا جیسے اس نے ان لمحوں میں اپنی زندگی کی معراج پالی ہو۔ ان میں 2 لڑکیاں مارفیا کی عادی تھیں۔ جولی تو راستے میں ہی پیتھیڈرین لے چکی تھی۔ 2 بجے تک سب لوگ اپنا اپنا کوٹا پورا کر چکے تھے۔ میں نے آخری گھونٹ لے کر خالی بوتل زمین پہ دے ماری۔ وہ سب بوجھل انداز میں ہنس پڑے۔ پھر سب وہیں دراز ہو گئے۔ میرے قریب ایک لڑکی چت لیٹی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے میری طرف کروٹ لی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دیا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ بیدار ہوا تو سورج سر پر چمک رہا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دور ایک آوارہ کتا دیسی شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل کو پھیپڑوں کی پوری قوت سے سونگھ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو داہنے بازو میں ٹیس سی اٹھی۔ آستین الٹی تو ایک ننھا سا سرخ دھبا بازو پر نمایاں تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی جیبیں ٹٹولی اور دل دھک سے رہ گیا۔ خبیث ہپیوں کی وہ جماعت میری ساری رقم لے اڑی تھی جو کم و بیش 200 روپے تھے۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ انہوں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ شراب کے سرور میں میری آنکھ لگی تو انہوں نے میرے بازو میں مارفیا یا پیتھیڈرین کی خاصی مقدار داخل کی اور ساری رقم لے کر لے اڑے۔ یہ اس انجیکشن کا اثر تھا کہ میں اتنے دن چڑھے تک بے خبر سوتا رہا۔ میں ایک مرتبہ پھر قلاش ہو چکا تھا۔ وہ ہپی بس کا ٹکٹ میری جیب میں ہی چھوڑ گئے تھے، لیکن اب وہ بیکار تھا۔ میں کچھ دیر تک بیٹھا اس چوٹ پر تاؤ کھاتا رہا۔ ہپی جوڑوں کے بارے میں یہاں ہر آن میری معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لڑکیاں شرم و حیا اور آبرو کے تصور سے آری، مرد انا سے محروم، منشیات، چوری، جوئے اور ڈکیتی کے عادی۔ مختصر الفاظ میں وہ باعزت معاشرے کی تمام اقدار سے باغی تھے۔ لیکن یہ وقت میرے لیے ہپیزم کے فلسفے پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ میں پارک سے نکلا اور لاری اڈے کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو لوگوں میں ہیجان پایا۔ وہ کسی حادثے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں اس گفتگو میں دلچسپی لیے بغیر اڈے کے منشی کے پاس پہنچا جو ایک بوسیدہ میز کرسی لگائے لاریوں کی آمد و روانگی کے اوقات نوٹ کرتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ کچھ لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ میں گفتگو ختم ہونے کے انتظار میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ صبح یہاں سے روانہ ہونے والی بس راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید میرے ستارے اچھے ہی تھے جو میں پارک میں بے ہوش پڑا رہا، ورنہ ان خوفناک راستوں پر کسی حادثے کا مطلب صرف ہلاکت ہی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ صبح روانہ ہونے والی بس کو 8 بجے اگلے گاؤں پہنچ کر گیہوں کی چند بوریاں اتارنی تھی۔ جب بس 10 بجے تک وہاں نہ پہنچی تو ایک سرکاری جیپ املیک سنگھ روانہ ہوئی۔ راستے میں کہیں بھی بس کا سراغ نہ ملا اور وہ جیپ یہاں آن پہنچی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ لاری کسی گہرے کھڈ میں گر چکی ہے اور حادثے میں کوئی بھی مسافر اس قابل نہیں رہا کہ واپس آ کر اس کی اطلاع دے سکے۔ یہ خبر پاتے ہی میرے آنے سے ذرا دیر قبل مقامیوں کی کئی پیدل جماعتیں بدنصیب بس کی تلاش میں نکل پڑی تھیں۔ اس اطلاع کے بعد میری باس پرس بے سود تھی۔ لاریوں کے اڈے سے اس وقت بھی لوگوں کی ٹولیاں جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔
सड़क के बजाय पहाड़ी पगडंडियों को अबूर करते हुए वो लोग तेजी से रास्ता तय कर रहे थे कि चंद मील की मुसाफत के बाद सामने से चंद आदमी दौड़ते नजर आए। उन्होंने हाँफते हुए इत्तला दी कि ठाकुर नगर नामी एक वीरान गांव के करीब वो बस खड्ड में गिरी पड़ी है। दूर दूर तक मुसाफिरों की मस्त शुदा लाशें और मालो असबाब बिखरा हुआ है। कुछ लोग जख्मियों की तलाश में हैं और उन्हें शहर से मदद लाने के लिए दौड़ाया गया है। ये खबर मिलते ही जाने वाले खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर बंदर किसी फुर्ती से दौड़ते हुए नीचे उतरने लगे। दरख्तों और झाड़ियों के घने जंगलों को अबूर करते वो लोग 1 घंटे से पहले उस खून आशाम वादी में जा पहुंचे। लारी का पिचका हुआ सोख्ता ढांचा जंगल में पड़ा हुआ था। टंकी में आग लगने के सबब आसपास के सरसब्ज दरख्त भी झुलस गए थे। दरख्तों की शाखों पर और ज़मीन पर दूर दूर तक इंसानी आज़ा वगैरह बिखरे हुए थे। मैंने सर उठाया तो उस वादी से कम 2-2.5 हज़ार फुट की बुलंदी पर 1-2 गाड़ियां खिलौनों की तरह रेंगती नजर आईं तो मैं लरस कर रह गया। इतनी बुलंदी से लारी गिरने के बाद किसी का जिंदा बच जाना यकीनन मुअज्जज़ ही करार पाता। जख्मियों की तलाश में लोग चारों तरफ फैलते गए। पहले से मौजूद लोग बस का ढांचा उलट पलट कर देख चुके थे कि उसमें फंसने वाला कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। मैं भी जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अचानक मेरी नज़र एक दरख्त की शाखों पर झूलते खून आलूद इंसानी जिस्म पर पड़ी। मैं करीब पहुंचा तो वो सफ़ेद फार्म हिप्पी निक था। मैं फुर्ती के साथ दरख्त पर चढ़ा। उसकी नब्ज़ें टटोली तो वहाँ मध्यम से जुम्बिश महसूस हुई। उसका बदन अभी तक गर्म था मगर सर खून में नहाया हुआ था। मैंने चिल्लाकर लोगों को उधर बुलाने का इरादा किया ही था कि अचानक मुझे अपनी गुमशुदा रकम याद आई। मैंने फुर्ती से उसकी जेब में टटोली और पतलून की अकबी जेब से मुड़ा तोड़ा चरमी पर्स निकाल लिया। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि चंद तस्वीरों के साथ मेरी तमाम रकम जो कि तू मौजूद थी। पल भर के लिए उस मोहलिक हादसे की याद भी मेरे जहन से महव हो गई। मैंने वो पर्स जल्दी से अपनी जेब में डाला और मदद के लिए चीखने लगा। ज़रा ही देर में वहाँ भीड़ लग गई और लोगों ने हाथों हाथ निक को दरख्त से उतारकर ज़मीन पर डाल दिया। उस वक्त तक कुर्बो जवार से 2 जख्मी और मिल चुके थे मगर वो भी बेहोशी थे। उन तीनों की अबतर हालत के पेश नज़र फौरी तिब्बी इमदाद नहायत ज़रूरी थी, लेकिन खड़ी ढलाने अबूर करके ज़ख्मियों को सड़क तक और फिर वहाँ से किसी सवारी के ज़रिए शहर ले जाना इंसानी बस से बाहर था। ले दे के वाहिद रास्ता यही था कि मुख्तसर तरीन कच्ची पगडंडियों से उन्हें शहर ले जाया जाए। दरख्तों की शाखों और मुसाफिरों के बिखरे हुए बिस्तरों की चादरों वगैरह से हंगामी तौर पर स्ट्रेचर तैयार किए गए और ज़ख्मियों को उन पर डालकर रवाना कर दिया गया। उन तीनों के रवाना होने के कुछ ही देर बाद फिजा में एक इमदादी हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दिया। लोग हाथ लहरा लहरा कर उसे अपनी जाने मुतवज्जो करने लगे। हेलीकॉप्टर ने वादी का एक चक्कर लगाया और फिर तेज़ी से नीचे आकर दरख्तों से 10-15 फुट की बुलंदी पर फिजा में मौलिक हो गया। शायद उसके पायलट को वादी में फैले घने जंगल में लैंड करने के लिए कोई मुनासिब जगह नज़र नहीं आ रही थी। वादी में गूंजता हेलीकॉप्टर का शोर कानों के पर्दे फाड़े दे रहा था। ढलानों से ऊपर सड़क के किनारे कई गाड़ियां भी नजर आ रही थीं। शायद हेलीकॉप्टर के साथ पूरा इमदादी कारवां बदनसीब बस की तलाश में निकला था और हेलीकॉप्टर को वादी में नीचे जाता देखकर सड़क के किनारे रुक गया था। हेलीकॉप्टर से नायलॉन का मजबूत रस्सी का फंदा लटकाया गया जिसमें इमदादी अमले का एक शख्स झूल रहा था। उसने ज़मीन पर कूदते ही ज़ख्मियों की हालत देखी और फिर बारी बारी मज़ीद 4 ज़ख्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए सड़क पर खड़ी इमदादी गाड़ियों तक पहुँचाए गए। क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत छोटा था और जगह की तंगी के सबब बैक वक्त 4 ज़ख्मियों को वहाँ से ले जाना मुहाल था। 3 ज़ख्मी गाड़ियों से गए। चौथे को लेकर हेलीकॉप्टर नीची परवास करता उस तरफ बढ़ गया जिधर लोग आर्जी स्ट्रेचरों पर ज़ख्मियों को लेकर जा रहे थे। बस के 30 मुसाफिरों और अमले के 3 आदमियों में से सिर्फ 7 अफराद बचाए जा सके। जाए हादसे पर 25 लाशें और उनके आज़ा गिनने के बाद जब ये यकीन हो गया कि अब वहाँ कोई मज़ीद ज़ख्मी नहीं रहा तो लोग सामान की तरफ मुतवज्जो हुए और उसे यकजा करने लगे। लारी का यह हादसा बहुत ही जान का था। अमलेखगंज में क़यामत का सा समा था। औरतें और मर्द रोते पीटते जाए हादसा की तरफ चले जा रहे थे। अमलेखगंज की आबादी इतनी कलील और गुंजान थी कि हर फर्द किसी न किसी तरह दूसरे का रिश्तेदार था। मुझे इस मोहलिक हादसे का अफसोस ज़रूर था मगर अपनी रकम दस्तयाब होने की बेपाया खुशी इस अफसोस पर हावी थी। रकम मिल जाने के बाद मैं जल्द अज जल्द उस शहर की सोगवार फ़िज़ा से दूर निकल जाना चाहता था। इसी सोच विचार में मेरे जहन में एक नए ख्याल ने जन्म लिया। मैं अपनी दानिश में समरा से खुफिया तरीके से फ़रार हुआ था मगर मंशियात की स्मगलिंग का काम करने वाले वसी ज़राए के मालिक मालूम होते थे। उनके लिए मेरा सुराग पा लेना मुश्किल नहीं था। मैं समरा से निकला तो दाढ़ी मूछें साफ थी। इस गिरोह के अरकान भी मुझे उस सूरत में पहचान सकते थे जब उनको बस के हादसे की खबर मिलती और ये भी मालूम होता कि मैं उसी बस से भागा हूँ तो वो फ़र्ज़ कर लेते कि मैं भी मरने वालों में शामिल रहूँगा। उनके इस मफरूज़े के बाद मैं कुछ रोज़ रुपोश रहते हुए दोबारा दाढ़ी मूछें रखकर अपनी वज़ाक़ता बदल लेता तो मैं किसी ख़तरे के बगैर आज़ादाना घूम फिर सकता था। खासी सोच विचार के बाद मुझे ये सूरत काबिल अमल नज़र आई और मैंने अमलेखगंज में ही रुपोश हो जाने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद मैंने अपना हुलिया आवारा गर्द भिखारियों जैसा बना लिया ताकि मुझे घूमता देखकर कहीं कोई शुबहात का शिकार ना हो जाए।
सारा दिन मैं गैर मसरूफ़ रास्तों और गलियों में भटकता रहता और रात में देसी शराब लेकर उसी पार्क में पड़ जाता जहाँ पहली रात हिप्पियों ने मुझे बेहोश करके लूटा था। 13वें दिन मेरे चेहरे पर इतने बाल हो गए थे कि बादुल नज़र में मेरा पहचान लिए जाना मुहाल था। मैंने एक जगह दाढ़ी मूछे सुथरे अंदाज में तरशवाई। वहीं से मालूम हुआ कि दोपहर में खटमंडू जाने वाली बस इधर से गुजरेगी। अमलेखगंज से खटमंडू का फासला ज़्यादा तो नहीं था, मगर ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों की वजह से सुस्त रफ्तारी ताख़ीर का बायस बनी। ताज़ा हादसे की वजह से ड्राइवर ज़्यादा ही मोहतात था। फिर भी वो बस डाक लेती, सामान उतारती चढ़ाती, शाम ढले खटमंडू में दाखिल हो गई। ऊंची सड़क पर से पगोडा की वजह के कई कई मंजिला मकानात पर मुश्तमिल कदीम शहर नज़र आ रहा था, जो ऊंची नीची पहाड़ी ढलानों पर बेतरतीबी से फैला हुआ था। बस के आखिरी स्टॉप पर मैं उतर गया। खटमंडू मेरी तवक्कुआत से कहीं मुख्तलिफ शहर था। यहाँ जदीद वज़ा के मगरबी मलबूसात में मकामी मर्द और औरतों के साथ ही आवारा गर्द हिप्पी नौजवानों के गोल नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ रिवायात और क़दामत पसंद लोग भी मौजूद थे। बाज़ारों में मकामी और गैर मकामी अशिया हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। बरतानवी कपड़ा, फ्रांस की खुशबूयात, अमरीकी सिगरेटें, लखनवी कुर्ते, सभी कुछ था। मैं खोए खोए अंदाज में एक तरफ चलता रहा। बाजार की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही थी। फिर भी मैं बाजार से आबादी में आ पहुंचा। तंगो तारीक गलियों में दो रोया मकानात नाकाफ़ी सरकारी रोशनी में करूने औला के पुरस्कार मोबदों का सा समा बांध रहे थे। अचानक मेरी नज़र दीवार पर चिस्पा एक बड़े से इश्तिहार पर पड़ी, जो खटमंडू में जश्न बहार के बारे में था। इश्तिहार के मुताबिक ये मेला 3 दिन से जारी था और रात गए तक वहाँ दाखिले की इजाज़त थी। मैं पूरा इश्तिहार पढ़कर वापस बाजार की तरफ हो लिया। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर आखिरकार मैं मेले की जगह जा ही पहुंचा। रोशनियों से वहाँ की फ़िज़ा बक़ाए नूर बनी हुई थी। ऊंची आवाज़ में हिंदुस्तानी गानों और मगरबी मौसीकी के इतने रिकॉर्ड बैक वक्त बज रहे थे कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। सजे हुए गेट से बेशुमार मकामी और गैर मुल्की मेले में आ जा रहे थे। अंदर अजीब सा समा था। खुर्दनोश, खेल कूद और ख़रीदो फरोख्त के स्टॉल हर तरफ बिखरे हुए थे, जहाँ मशरक़ी रिवायात और मगरबी तहज़ीब का संगम मौजूद था। एक तरफ बहुत से हिप्पी लव इज़ गॉड गाते बुरी तरह नाच रहे थे और उनके गिर्द तमाशाइयों का हुजूम इकट्ठा था। ज़रा और आगे बढ़ा तो रिकॉर्डिंग के शोर पर हावी आहनी चिमटे की झनकार सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। उस आवाज़ का ताक़ुब करता मैं बाजार के अक़ब में दीवार के करीब जा पहुंचा। रोशनी के हुजूम में वो गलियारा तारीक पड़ा था। मेले का मिला जुला शोर यहाँ भी पूरी शिद्दत से गूंज रहा था, मगर यहाँ एक सहरंगेज़ शख्सियत मौजूद थी। जर्द रंग की धोती में मलबूस एक दुबला पतला शख्स आहनी कड़े और चिमटे बजा बजा कर आफाकी तरन्नुम के साथ हिंदी में कोई गीत गा रहा था और उसके गिर्द बेशुमार हिप्पी अकीदत के अंदाज में विराजमान थे। फिजा से पड़ने वाली रोशनी के निकास में उस योगी के हाथों की उंगलियों में मुतादिद अंगूठियां चमक रही थीं। बदन से आहनी जंजीरों की जरा सी झूल रही थी। लंबी लंबी जटाएं शानों पर लहरा रही थीं और उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में अजीब सी चमक गूंज रही थी। कभी वो चिमटे के दोनों फल बजाता, कभी दस्ता अपने आहनी कड़ों पर मारकर सुर पैदा करता और कभी झूम झूम कर अपने इस्तगफानी ढांचे से लिपटी आहनी जंजीरों से तरन्नुम बिखेरता वो गा रहा था और रक्स कर रहा था। उसके परिस्तार सांस रोके ज़मीन पर बैठे थे। फिजा चर्च के धुएं से बोझल हो रही थी। लकड़ी की खड़ाव ज़मीन पर बज रहे थे। जंजीरें हिल रही थीं। गले में पड़ी पत्थर की वजनी मालाएं उसके बदन पर झूल रही थीं और वो वजद के आलम में हरे रामा हरे कृष्णा के दर्द अंगेज़ नारों के दरमियान कोई इल्हामी हिंदी गीत गा रहा था। वो जब भी गीत का बंद पूरा करने के बाद झटके के साथ हरे रामा हरे कृष्णा का नारा लगाता तो भंग, चरस और हशीश के आदि सफ़ेद फामों की रूहों का कर्ब उनकी आवाज़ों में सिमटाता और वह हम आहंग होकर उस पुरस्कार ऋषि का साथ देने लगते। ये तमाशा इतना अजीब और तासुर अंगेज़ था कि मैं वहीं जमकर रह गया। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। मुझे यूँ लग रहा था जैसे इस आलम में मुझे कई सदियाँ बीत गई हों। अचानक ऋषि का आहनी चिमटा तेज़ झनकार के साथ खामोश हो गया। उसने हाथ के इशारे से सबको उठने का इशारा किया और सुरों का आहंग बदलता भीड़ से बाहर आने लगा। अब वो सबसे आगे गाता बजाता चला जा रहा था। उसके अक़ब में सारे हिप्पी अक़ीदत से सर झुकाए सीनों पर हाथ बांधे चल रहे थे। हिंदी ना जानने के बावजूद बहुत से लड़के और लड़कियों के चेहरों पर रिक्कत के ज़लज़ले लर्ज़ां थे। यूँ लग रहा था जैसे ऋषि की खुद साख्ता मौसीकी और इल्हामी गीतों से उन सबको अपनी ज़ात और कायनात का इरफान हासिल हो रहा हो। हसीनो जमील, बेपरवाह, मुख्तसर पोश लड़कियों और लाओबाली नौजवानों का जुलूस खटमंडू की सड़कों से गुजरता रहा। रात हो जाने के बावजूद बाज़ारों में ठट के ठट जमा हो गए थे। वो ऋषि जुलूस की रहबरी के साथ साथ हाथ लहरा लहरा कर तमाशाइयों को आशीर्वाद देता चला जा रहा था। फिर रात के अंधेरे में वो जुलूस आबादी से निकलकर वीरान ढलानों पर आ पहुंचा। वो ऋषि तारीकी के बावजूद पूरे एतमाद से उन लोगों को साफ सुथरे रास्तों पर लिए चला जा रहा था। ये रंग देखकर मेरा दिल कह रहा था कि यही वो ऋषि है जिसकी मुझे तलाश है।
اس عجیب و غریب سفر کا اختتام آبادی سے کافی دور پہاڑیوں سے گھری ایک وادی میں ہوا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پیٹرومیکس لیمپ جل رہے تھے۔ رشی نے رک کر اپنے مقلدوں کو دیکھا، پھر وہ کسی بندر کی سی پھرتی کے ساتھ فضا میں کئی گز اوپر اچھلا، لوہے سے لوہا ٹکرایا، وحشیانہ جھنکار ابھری اور رشی کی آواز کے ساتھ دم توڑ گئی۔ ساز و آواز کا طلسم یک بیک بکھر چکا تھا۔ سارے ہپی سسکاریاں مارتے، سیٹیاں بجاتے پہاڑوں سے گھری اس وادی میں پھیلنے لگے اور وہ رشی خانقاہ نما پہاڑی غار میں داخل ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر ایک لڑکی کے پاس جا پہنچا جو چٹان پر تنہا بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ یہ فقیر منشیہ موسیقار کون ہے؟ واٹ؟ یہ ہپیوں کا نجات دہندہ ہے، اس کا نام احترام سے لو ورنہ یہاں تمہاری بوٹیاں بھی نہیں مل سکیں گی۔ اوہ معاف کرنا، میں یہاں اجنبی سیاح ہوں۔ تم لوگوں کے اس نجات دہندہ کا نام کیا ہے؟ آنند رام، مہارشی آنند رام۔ یہ ہمارا پوپ ہے، ہمارے دل اس کی تعلیمات سے منور ہیں۔ یہ ہر آن ہمیں سکون اور راحت کی نوید دیتا ہے۔ پراسرار قوتیں اس کی تابع ہیں جن کے ذریعے وہ ہمیں ہر قسم کا نشہ فراہم کرتا ہے۔ اگر اس شہر میں یہ پوپ نہ ہونا تو یہاں کے ہپی یتیم ہو جائے اجنبی سیاح۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی، تم سچ کہتی ہو؟ میں خود بھی اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جاؤ، وہ امن اور بھائی چارے کا پیغامبر ہے، کسی کو مایوس نہیں کرتا وہ۔ میں زمین پر پڑے ہپیوں کے درمیان سے گزرتا آنند رام کی خانقاہ کی طرف ہو لیا۔ وادی اس وقت ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ چیخوں، سسکاریوں، سیٹیوں اور قہقہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو دیسی پاپ کے مقلدین نے چھیڑا ہوا تھا۔ غار کے دروازے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہاں پیٹرومیکس کی روشنی میں آنند رام آلتی پالتی مارے زمین پر بیٹھا تھا۔ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی نگاہیں اس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ لڑکی کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نیند کا بوجھل پن تیر رہا تھا اور چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ تو سو رہی ہے، تو سو رہی ہے، آنند رام گمبھیر آواز میں اس مقامی لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ میں سو رہی ہوں۔ لڑکی کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ تو میرے چیلوں میں شامل نہیں ہو سکتی، کوئی مقامی میرا چیلا نہیں بن سکتا۔ جس دن مقامی میری راہ پر ہو لیے اس دن یہاں والے آنند رام کی بوٹیاں اڑا ڈالیں گے۔ تو مجھے اور میری تعلیمات کو بھول جائے گی۔ تیرا گھر، تیرے ماں باپ تیرے منتظر ہیں۔ جا، اسی وقت لوٹ جا یہاں سے۔ آنند رام کی آواز کرخت اور تہمکانہ تھی۔ وہ بات اس لڑکی سے کر رہا تھا لیکن تھکن کا احساس مجھے بھی ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ سرد اور سخت آہنی سلاخ کی طرح میرے ذہن میں پیوست ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی خوابناک انداز میں چلتی ہوئی غار سے باہر نکل گئی۔ تو کون ہے؟ اب آنند رام کی شعلہ بار ابلی ہوئی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ میسمرزم کا زبردست عامل ہے، اس لیے نظریں ملائے بغیر آہستہ سے بولا، تمہارا خادم رشی جی؟ نہیں، جس روز میں نے راستہ کھولا اس شہر کے گلی کوچوں میں خون بہہ جائے گا۔ میرا بس ایک ہی کالا چیلا ہے اور وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا یہاں تک پہنچا ہے۔ اس پر رحم کھانے کے بعد میں نے عہد کیا کہ اب کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ رشی جی، مجھ پر رحم کرو۔ آنند رام نے فضا میں مکہ لہرایا۔ آہنی کڑے آپس میں ٹکرائے۔ اس سنسار میں کوئی رحم دل نہیں، ہم سب بھیڑیے ہیں، بزدل بھیڑیے۔ خود کو رحم دل کہتے ہیں، خوخار بھیڑیے بہادر کہلاتے ہیں۔ چلا جا، تو بھی چلا جا یہاں سے، ورنہ میرے چیلے تجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ آنند رام کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی غار کے کونے میں بیٹھا ہوا شخص میری طرف پلٹا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ابھی تک میری طرف پشت کیے بھنگ گھوٹ رہا تھا، لہٰذا میں اسے پہچان نہیں سکا تھا، مگر اب وہ میرے مقابل کھڑا خشمگین نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ انڈین آرمی کے کیپٹن بھاٹیا سے اس قدر ڈرامائی انداز میں میرا سامنا ہوگا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا۔ آنند رام خاموش بیٹھا تھا اور بھاٹیا میری طرف آ رہا تھا۔